Sorry. Assalamu alaikum and welcome to my session. Welcome to another session, session 5 on emerging lawyers, the next generation lawyers session we have. Like every week, we have this in this week. We also have 6 very talented and very motivated, very hardworking lawyers from across Pakistan. But in this session, we are going exclusive on the concerning rise in the violence against women cases. And we need to know کہ یہ کیا ریزن ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریپڈ انکریز ہو گئی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیسز کے اندر ریپڈ انکریز ہو گئی ہے. ریپ آف دا چلڈرن جو ہے وہ بہت زیادہ مائنرس کے اوپر گرلس کے اوپر ہو رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے پیچھے؟ یہ ہے کہ لوگ اویئر ہو گئے ہیں اینڈ دے ہیو بلڈ دیئر ٹرسٹ ان دا انسٹیٹیوشنز, اس لیے انہوں نے رپورٹنگ زیادہ کرنا شروع کر دیا. یا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن فنکشنل نہیں ہے یا فنکشنالٹی کا وہ ہمارا ایک ایشو آ رہا ہے. دیٹس وائی ہماری کنٹری کے اندر جو ہے اتنے ریپڈ انکریز ہو گیا ہے. یا یہ ایک ٹیررائزنگ فار دا ویمن کا سیگمنٹ ہے. تو ہمارے یہ وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو نو یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ آج کے سیشن کے اندر ہم لوگ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اینڈ یہ سیشن جو ہے یہ آلسو فار دا ینگ لائرس کے لیے بھی ایک بہت پروڈکٹیو اینڈ بہت فروٹفل سیشن رہے گا, بیکاز ہم لوگ اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ہیومن رائٹس لائر کا اینگل جو ہم لوگ لائرس کمیونٹی کے اندر مسنگ فائنڈ کر رہے ہیں ان پاکستان, کہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں. وی آر ایز اے لائرس ہم لوگ ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ لائرس فرٹرنیٹی کے اندر ایک بہت لیس لوگ اس بات سے اویئر ہیں کہ ہاؤ کین اے لائر بی اے گڈ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر. ہیومن رائٹ لائر کیسے ایک اچھا بن سکتا ہے. لیٹر آن ہم لوگ سیشن کے اندر یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس لیگل ریسرچز ہیں, ہم لوگ لیگل ریسرچز کو ہم لوگ اس کی پریکٹیکلٹی یا پریکٹیکل اپلیکیبلٹی آف دوز ریسرچز کیوں نہیں آ رہی ہیں, ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. بٹ مینلی ہمارا جو آج کا سیشن ہے دیٹ از کیونکہ ہمارا ریسنٹ جو ابھی کا کیس ہوا تھا دیٹ از اے موٹر وے انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم لوگ اسی کے اوپر ہائی لائٹ کرتے ہوئے آل اراؤنڈ جتنے اینگلس کو بھی ہم کور کریں گے تو وی ول بی ڈسکسنگ اس کے اوپر ہم لوگ ڈیٹیل میں کریں گے. تو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں لیٹس ویلکم آل آور گیسٹ. جو ہمارے پینلسٹ ہیں ہمارے پاس ہیں میم جویریہ ہیں. میم جویریہ ریسرچر ہیں. شی از ڈن اے ویری ایکسٹینسو ورک ریسرچنگ کے اوپر ہے. شی از آلسو اے کوآرڈینیٹر آف رائٹ سیفٹی نیٹ وچ از ون آف دا ویری آئی مسٹ سے ویری اس ٹائم کے لیے ایک بہت ہی میننگ فل سا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ میم جویریہ اس کو کری. وی ہیو ود اس میم قرۃ العین عائشہ. میم قرۃ العین عائشہ از اے ویری prominent and very in the legal fraternity کے اندر انہوں نے اپنے ہارڈ ورک کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ وی سی ہر ڈوئنگ دا لٹیگیشن کے اندر یہ کام کری ہیں. اینڈ وی ول ڈسکس اباؤٹ کہ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے کہ ہیومن رائٹ لائرس کے اندر یا وہ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ women جو ہیں وہ اسپیشلی کیسے ہیومن رائٹ لائرس. وی ہیو ود اس who doesn't know about her میم ہما جمیل بابر. ہما جمیل جو ہے وہ تو obviously she is by herself اتنی recognized lawyer ہیں. کرمنل کے اندر ان کا بہت ہی extensive work ہے. We see her very actively not only in the litigation side but all around the activities جہاں پہ بھی ویلفیئر کی ہو, جہاں پہ بھی آپ کو جینڈر پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوں, کرمنل اینگل سے ہو, اپنا ان کے اپنے لا فرم ہے جس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہے. وی ہیو ود اس میم نفیسہ. میم نفیسہ حبیب جو ہیں شی از آلسو ون آف دا ویری برائٹ اینڈ اے ویری گڈ پبلک اسپیکر ہیں. ان کے شی ہیز کمیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ موسٹ آف ہر ورک جو ہے پبلک اسپیکنگ کے تھرو ہی. ریسرچ جو ہے وہ بھی ایک ایج ہے. شی از اے ویری گڈ ریسرچر herself and committed to her dedicated جو ہیں ہم ان کے ساتھ بھی آئی ول ڈسکس مور اباؤٹ کہ ریسرچ کے اندر وہ کیسے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے اسٹوڈنٹس لیک کر رہے ہیں اس کی اسکلز وغیرہ. تو اس کے اوپر بھی اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے میم نفیسہ کے ساتھ. وی ہیو ود اس میم مہم درانی. مہم درانی جو ہیں سوری کسی کو میں نے ریموو مہم درانی جو ہیں وی ہیو شی از آلسو گڈ ریسرچر بھی ہیں, کمیٹیڈ ہیں, ہمارے نیشنل نیٹ ورک کے رول آف لا ڈائریکٹر بھی ہیں. اینڈ ان کی بھی کمٹمنٹ ان دا جینڈر پرسپیکٹو جو ہے اینڈ ہو ڈزنٹ نو کہ ان کا ورک جو ہے ان ریسرچ کے اوپر پبلیکیشن وغیرہ جو ہے وہ ویری ایکسٹینسو ورک ان کا ہمارے پاس ہمیں نظر آتا ہے. ابھی میم طلعت ہمیں جوائن کریں گے. میم ہما کی کنیکٹیوٹی کا تھوڑا سا ایشو ہے تو وی ول وہ ابھی تک آن لائن دوبارہ ہوتی ہیں تو وی ول دے ول جوائن ان آور سیشن. اچھا میم جویریہ میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی. ہم لوگ سب سے پہلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں میم جویریہ کہ آپ کو ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہے موٹر وے انسیڈنٹ اور اس کے اوپر ہائی لائٹ دیتے ہوئے واٹ ڈو یو تھنک کہ ویمن آف ان دا سوسائٹی ان پاکستان کتنی سیف اینڈ سیکیور آپ کو نظر آ رہی ہیں؟
Thank you so much, Faiza, for inviting me and for a very good introduction. पाकिस्तान में आप तो मेरा तो ये ख्याल है कि कोई औरत चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, वो बच्ची से लेके 86 इयर्स तक की भी कोई भी खातून इस वक्त मेरा ख्याल है में इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने आप को सेफ नहीं कह सकती. आप देख लें हमारे पास इंसिडेंट्स जो है मुख्तारा माई से लेके और ये जो गैंग रेप अभी हुआ है मोटिव इंसिडेंट पे, नथिंग हैज चेंज. इट्स बीन इयर्स. अवेयरनेस भी बढ़ गई है लोगों की, इसके ऊपर बहुत बात भी हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत सेमिनार सिंपोजियम्स भी हो चुके हैं, इस पे रिसर्च आर्टिकल्स भी बहुत लिखे जा चुके हैं, बट वी सी कि नथिंग हैज चेंज. बल्कि मुझे लगता है मजीद डिटेरियोरेट हो चुके हैं हमारी सिचुएशन, बिकॉज मोरालिटी जो है, देखिए जब तक एक आपकी जो एक कॉम है, जब उसके अंदर मॉरल टर्पिट्यूड इतना ज्यादा सीप इन कर जाएगा तो लेजिस्लेशन से आप उसको कैसे रोक सकते हैं. और मैं जहां तक हम देखते हैं लेजिस्लेशन की बात, तो लेजिस्लेशन तो पाकिस्तान में बेहद हिसाब है. हम पहले थे जिन्होंने ट्रांसजेंडर, साउथ एशिया में आप देखें, हम पहले जिसने ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया, हम पहले थे राइट्स को रिकग्नाइज करने के लिए. हमें कोई मसला नहीं होता, हमें मसला इम्प्लीमेंटेशन में होता है, हमें राइट वक्त पे देते हुए मसला होता है. आप इस वक्त यहाँ पे कोई भी औरत चली जाए, कोई भी औरत बात कर ले. अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जो एडवोकेट शाजिया मेरा ख्याल है थी जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था किडनैप का. तो एक औरत जो कि ऑलरेडी अवेयर है अपने राइट से, उसको पता है, शी वाज वेरी प्रोएक्टिव आल्सो. तो आप देखें वो भी इस वक्त सेफ नहीं है. तो ऐसी औरत जो कि या आप देख लें पुलिस के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, हरासमेंट के, उसके रिपोर्ट हो चुके हैं. तो नो वुमन, आई डोंट बिलीव एनी वुमन एट दिस टाइम कैन स्टेट कि वो सेफ है. बिल्कुल. आप विक्टिम शेमिंग हमारे यहाँ देखिए किस कदर होती है. सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी उसने पहना हुआ क्या था. आप अब अच्छा मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि एक जानवर को भी शायद अभी आपने भी सुना होगा कि उसके साथ भी ये चीजें हो चुकी हैं. तो मतलब अब मुझे हंसी आती है ये बात सोचते हुए, और ये बात जो लोग करते हैं उनको कि अब क्या वो ये बिल्ली से भी पूछेंगे कि व्हाट वाज शी वेयरिंग. मतलब आप किस हद पे गिरेंगे, किस हद पे आप जाके रुकेंगे कि ठीक है जी यहाँ तक. तो किस किस हाँ मतलब आई फील आई फील हेल्पलेस कि हम किस तरह से इस चीजों को एड्रेस करें और किस तरह से लोगों को रोकें इस चीज के ऊपर. थैंक यू जवेरिया. कुरतुलैन, मैं आपकी तरफ आती हूँ. आप मुझे बताइएगा कि जो रिसेंट सिनेरियो को माइंड में रखते हुए हम लोग इनसिक्योर, वी आर नॉट एट ऑल, हम लोग में फैमिलीज जो हैं दे आर नॉट सिक्योर इन सेंडिंग देयर डॉटर्स बाहर. अब पहले जो इंडिपेंडेंट के बहुत से पेरेंट्स आपके साथ सपोर्टिव थे, सपोर्ट यूनिट थे आपके साथ कि यू गो एंड इंडिपेंडेंटली आप जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं. अब वही जो है वो अब रोक रहे होते हैं आफ्टर द इंसिडेंट. एंड ऑब्वियसली इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं. तो मुझे अब ये बताइएगा कि इसके अंदर हमारे यहाँ क्या एक तो इस पॉइंट पे आप हाईलाइट कीजिएगा कि आप इसको कैसे देख रही हैं कि पेरेंट्स के ऊपर एंड जो विमेन ने उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है. एंड दूसरा आप मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ लॉज के अंदर डू वी हैव सच लॉज, हमारे पास हैं जिसके अंदर जो है वुमेन की प्रोटेक्शन के ऊपर लॉज हैं, एंड अगर हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, या इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एट ऑल इतने विजिलेंट नहीं है इंस्टीट्यूशंस. ये क्या रीजन है कि हम लोग इतने बारबैरिक सोसाइटी हो गई है हमारी. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम and thank you so very much Faiza for inviting me to such a beautiful session, having beautiful and intellectual ladies all of with us. And उसके बाद Faiza कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और यू में एग्री और डिसएग्री, एक हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है. जहाँ पर देखिए सोसाइटी के अंदर हम लोग ये बात करते हैं ना, कोई फॉर्मल गुफ्तगू करते हैं हम लोग के कानून साजी होनी चाहिए और हम इजलास बुला देते हैं, हम लोग सेमिनार्स कराते हैं एंड ऑल दैट. ये सब आप लोगों को भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेमिनार करवाने का असल मोटिव तरबियत है, पैगाम पहुंचाना होता है, या किसी चीज की प्रोजेक्शन या प्रमोशन है. हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है इस चीज का कि हमारा मकसद सोसाइटी के अंदर किस किस्म की अवेयरनेस हम क्रिएट और कितनी लेवल पे परसेंटेज पे कर रहे होते हैं. हमारा कंसर्न ये नहीं होता, हमारे मोटिव्स ही डिफरेंट हैं. यहाँ पर मैं इसको कंडेम करने के बाद में आई वुड शेयर माय ओपिनियन. देखिए आपकी सोसाइटी में इस वक्त राइट नाउ एक्सपोजर, दो तीन चीजें हैं जिनको मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूंगी. सबसे पहले तो देखिए आपने कहा कि पहले ऐसे केसेस नहीं थे, अब बहुत ज्यादा केसेस होना शुरू हो गए.
इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि पहले केसेस रिपोर्ट नहीं होते होंगे, अब केसेस रिपोर्ट होते हैं, पब्लिक में सामने आते हैं तो हमें नजर आता है. जैसे वो जब डिलीवरी के हवाले से लोग बात करते थे कि जनाब अभी की जो अद्वियात हैं वो इस वजह से अब क्या इसमें अद्वियात का इस्तेमाल है, पहले भी तो औरतें बच्चे पैदा करती थी, कौन सा नया इन्होंने काम कर लिया. तो पहले अगर आप डेथ रेट देखें तो वो भी बहुत ज्यादा था और बहुत सारी मिसहैंडलिंग थी. इसी तरह सोसाइटी में जो केसेस पहले रिपोर्ट नहीं होते थे, हम तक पहुंचते नहीं थे, हो सकता है वो होते हों लेकिन हम तक पहुंचते नहीं थे. अब ये कि वो पब्लिक में आ जाते हैं, सोशल मीडिया तक आ जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं और हम उसको देख पाते हैं. दूसरी बात इसमें यह है कि देखें सोशल मीडिया का बेजा यूं ऐसे कहें कि अनलिमिटेड एंड इन्फिनिट सॉर्ट ऑफ आपका पास एक्सपोजर है जिसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बहुत ही आपकी जो यूथ है, एक वो ऐप है टिकटॉक, कभी आप वो टिकटॉक इंस्टॉल करके देखें कि टिकटॉक के ऊपर आपकी यूथ, इस वक्त आपकी सारी की सारी यूथ जो है वो टिकटॉक पे बैठी हुई है. अगर आपने किसी चीज में यूथ को इकट्ठा करना है, आप टिकटॉक इस्तेमाल करें, आपकी सारी यूथ आ जाएगी. अब उस यूथ को कभी आप कंटेंट देखें हम में से अक्सर खवातीन जो ना वो माएँ हैं, हम अपने बच्चों के हवाले से क्या ये नहीं सोचते कि यार इसको ये चीज देखनी है, इसको ये चीज नहीं देखनी, इसको ये एक्सपोजर मिल रहा है जो मैं देना ही नहीं चाह रही, इसको वो बात पता चल रही है जो उसको नहीं पता चलनी चाहिए. ये बहुत प्रीमैच्योर इंफॉर्मेशन है इसके लिए. अभी नहीं मालूम, अब आप कंटेंट जाकर देखो, उस टिकटॉक को कौन नहीं देख रहा. हर गाड़ी वाला, रेडी वाला, हर फल वाला, हर दफ्तर में क्लर्क से लेकर अफसर तक हर बंदा उसको देख रहा है और उस पर कॉन्टेंट लिटरली मतलब आप खवातीन की हरासमेंट को तो साइड पर रखिए, उसमें होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज्यादा की जा रही है, प्रमोट की जा रही है. और उसके बाद आप एक्सपेक्ट, अब देखें मैं ये नहीं कहती कि टिकटॉक को बैन कर दें या सोशल मीडिया को बैन कर दें, ये कोई हल नहीं होता कि आप किसी खास एप्लीकेशन को, किसी खास गेम को, जैसे ना पबजी के बारे में बात आई, टिकटॉक के बारे में बात, इनको बैन लगा दें. ये बैन करने के लिए नहीं होते ऐसे फोरम्स को आपने डायरेक्शन देनी होती है, उनके हवाले से आपने रूल्स रेगुलेशंस की फॉर्मुलेशन करनी है. आप टिकटॉक के ऊपर अपनी कंट्री के हवाले से रूल्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एज वाइज रूल्स रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं ये बात कहूंगी कि फिर ये वो बातें वो हैं जो हमारे मुल्क बहुत ही इतना अंडर हम डेवलप्ड हैं, हम टेक्नोलॉजी में हमारे पास कोई रिसर्चेस नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं हुआ हुआ. लेकिन बहरहाल लॉ इन्फोर्स करने के लिए आपको ऐसा एक्सपोजर पहले तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. क्या आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया के अंदर जो रेशो है रेप की वो क्यों ज्यादा है? कभी आप लोगों ने सोचा कि उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बूम करती है, कितना ज्यादा वो पूरी दुनिया को उसने घेरे में लिया हुआ? कभी आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का कंटेंट देखा है कि वो क्या डेवलप कर रहे हैं? जब आप एक चीज को डेवलप ही वो चीज कर रहे हैं जो जिस चीज को एंड पे आपने हम सब बैठ के हमने उसको कंडेम करना है, हमने उसके खिलाफ हल सोचने हैं, तो हम फर्स्ट प्लेस पे ये क्यों नहीं देखते कि हम सोसाइटी को दे क्या रहे हैं? सबसे पहली तो बात ये. दूसरी बात ये कि देखें हमारे यहाँ जो फ्रीडम है हर तरह के सोशल मीडिया की एक्सेस जो है, देखिए एक मेरा बेटा है वो 7 साल का है, नो डाउट यहाँ पर वो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, इन टेक्नोलॉजी के अंदर वो चीजें मौजूद हैं. लेकिन हमारे पास लेजिस्लेशन, जिस तरह आपने पूछा कि लेजिस्लेशन के हवाले से आप बताएं, हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया वुमेन हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के हवाले से. बाकी तो वुमेन प्रोटेक्शन को आप रहने दें कि वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर हमने क्या काम किया और हम कितना इंप्लीमेंट करते हैं, वो तो हम पता है हमारा एजेंडा बदल जाता है, हम लोग उसको उसकी स्पिरिट में नहीं लेते, हम अपनी प्रोजेक्शन में चले जाते हैं, हम अपनी पार्टी की प्रोजेक्शन में चले जाते हैं. हमारा मकसद आपकी मेरी सेफ्टी नहीं रहता, हमारा पर्पस होता है किसी खास पार्टी को एक्सपोजर देना. अब हम लोग सिंसियरली काम ही नहीं कर रहे. तो आप मुझे क्या, आप कैसे कहती हैं आज मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं पीटीआई को हाईलाइट करने के लिए मैं बताऊंगी जनाब उन्होंने वो काम किए जो उन्होंने किए भी नहीं असल में, तो मैं आपको बताऊंगी उन्होंने किए हैं. इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एम्स जो है वो अचीव करती है और उसके बाद असल मुद्दा ऑनेस्टली फायजा लिटरली वही का वही है. और अगर मैं आपको एक छोटे से कानून का मैंने नाम लिया, मैं आपकी एग्जांपल दे रही थी, मैडम हुमा यहाँ मौजूद है, मैडम हुमा बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करेंगी, बहुत अच्छा उनका तजर्बा है. विमेन की हरासमेंट एट द वर्क प्लेस है विमेन, और उस कानून को ऑनेस्टली जब मैंने एक केस किया, एक बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ है, सरकारी दफ्तर में हुआ है और अफसरों ने किया है. आप सोचें उस बच्ची को अपना हुआ रेप, यानी कि वो चीज जो उसके साथ हुई, ऐसी भी नहीं उसने गलत एलिगेशन लगाई, वो बच्ची उसको साबित नहीं कर सकती. साबित क्यों नहीं कर सकती? अब मैं आपको अब आप मुझसे पूछेंगे साबित क्यों नहीं होती? हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कंप्लेनेंट बनना सबसे बड़ा अलमी है, हम कंप्लेनेंट नहीं बन सकते. मैंने एक वकील साहब का पिछले दिनों एक वाकया हो गया, तो सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि किराया का कोई इशू, लैंडलॉर्ड का इशू हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मैं साइल नहीं बनूंगा, मैं हाथ से कुछ कर लूंगा जो मैं कर सकता हूँ, मैं साइल नहीं बनूंगा, क्योंकि हमें पता है
بینگ لائرز بھی ہمیں پتا ہے کہ سائل بننا یا سائل کی جگہ پر کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کرنا کتنا مشکل کام ہے. ریزن پوچھیں, ریزن اس کی ہے پروسیکیوشن نہیں ہے ہمارے پاس. میڈم ہما از اگین ود اس. میڈم ہما بہت اچھا ایکسپلین کریں گی اس چیز کو کہ پروسیکیوشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اس پروسیکیوشن کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے کمپلیننٹس کتنا سفر کرتے ہیں. اور ہم بینگ لائر, جب میں کمپلیننٹ کی سائڈ پر کھڑی ہوتی ہوں تو میں لٹرلی, مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے 80% ہار جانا ہے. ریزن بینگ کہ پروسیکیوشن نے ایویڈنس کلیکشن ہی نہیں کی. اور موسٹلی ہماری پولیس جو ہے وہ ایویڈنس کلیکشن کرتی ہے تھانے میں. مرڈر کیسز جیسے ٹرپل مرڈر کیسز ہوئے ہوئے ہیں, آپ نے ویپنز ریکور کی ہیں تھانے میں بیٹھ کے ریکور. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک پولیس آفیشل وہاں گیا ہی نہیں ہے, موقع پہ وقوع پہ گیا ہی نہیں ہے. اب سیم یہ کیس ہوا جس طرح, دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی بہت ٹرینڈ ہے, جو چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا پولیٹیسائز ہو جاتی ہے, اس کو تو ہم اٹینشن دے دیتے ہیں. زینب کیس جب ہوا تھا, زینب کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا, اس کے مجرم کو پھانسی مل گئی. کل میں ایک صاحب کا سن رہی تھی پوائنٹ آف ویو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ زینب کیس کو اگر اس میں پھانسی ہو بھی گئی تو کون سا کرائمز میں کمی آ گئی ہے, تو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے کسی کو ہینگ کر دینا, یہ کوئی دس از ناٹ اے سولوشن. ہمارے حال میں یہ کہ ہم بھی صرف جو ہے نا پروجیکشن جس کو ملی ہوتی ہے نا, پبلسٹی ہوتی ہے, اس کو تو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ نے خود دیکھا فیس بک پہ کتنی لڑکیاں, کتنی بچیاں شیئر کی گئیں, کسی کا آج تک کسی نے خبر لی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کچھ بھی نہیں ہوتا میڈم. اس معاملے میں ہم لوگ نہ اس کو فالو کر پاتے ہیں اور نہ ہماری پروسیکیوشن ہیلپ کرتی ہے. اور نیکسٹ کوشچن چلے آپ میں جو پوچھ یہاں رہی تھی, پہ آپ سے کچھ پورا ترین میں آپ کے پاس آؤں گی. ابھی میں میم ہما آپ کے پاس جاتی ہوں, پھر نفیسہ میں آپ کے پاس آؤں گی. ہما میں بات میم قرۃ العین والی کنٹینیو کرتے ہوئے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہی بروکن ہے, یا اس کے اندر وکٹم بلیمنگ ہماری کنٹری کے اندر بہت ہی کامن ایلیمنٹ, جو میں کہوں کہ ہم اسپیشل لیڈیز, جب لیڈیز جاتی ہیں تو وکٹم بلیمنگ تو ہوتی ہی اسٹارٹ ان سے ہے. تو اس کے اوپر بھی ذرا مجھے کہیں کہ از دس ہماری سوسائٹی کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے یا اور مجھے یہ بھی اس کے اوپر بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کا ہمارا اتنا بروکن ہے, یا ہمارے پاس نہیں ہے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹرانگ نہیں ہے ہمارے پاس, یا آپ کے پاس اتنے لوگ جو اتنے ہائی لائٹڈ کیسز آ رہے ہیں, دے آر گوئنگ فری, جو کلپرٹس ہیں وہ فری گھوم رہے ہیں, جو وچ از آئی تھنک سوسائٹی کے اندر مزید جو ہے وہ ڈیٹرنس ہی آ رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ ٹیررائز ہو رہی ہیں جو فردر جو ہیں بھی لوگ. تو اس کے اوپر ذرا ہائی لائٹ کریں گی میم ہما آپ؟ فرسٹ آف آل جو میم عائشہ نے بات کی بالکل اس سے میں بہت حد تک ایگری کرتی ہوں. میں اگر بات کروں کہ اس طرح کی کیسز, جیسے اگر میں بیسک اسٹارٹ کروں گی کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے, ہم آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ہم ہیومن کو کیسے پرزرو کرتے ہیں, ہم ان کی سیف گارڈ کیسے کرتے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹلی میں اگر کھلے الفاظ میں بات کروں تو کوئی بھی کرمنل کیس ہے, چاہے مرڈر ہے, چاہے ریپ ہے, وہ سارا تھانے میں بنتا ہے. ٹھیک, وکیل کے پاس یا ہمارے پاس فائل یا کوئی بھی تب آتی ہے جب اس میں سب ہو چکا ہوتا ہے. اب جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو کیس جو ہے بنانا ہے, اور ہمارے یہاں تو کلچر بھی ایسا ہے کہ آئیو صاحب اپنی مرضی سے میں بیٹھ کے کمپلینٹ کے گھر جا کے جو بھی آپ کو پتہ ہے اس سے یہ ساری چیز ہوتی ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے پروسیکیوشن کی, تو دیکھیں فرسٹ وہ دور کی ایویڈنس کو لے کے گرا. سب سے پہلے تو آپ کو تھانہ کلچر چینج کرنا ہے. انویسٹیگیشنز جو انویسٹیگیٹنگ سٹیج ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ایویڈنس دیکھیے, ایویڈنس میکنگ تو ایویڈنس انویسٹیگیٹنگ سٹیج پہ ہوتی ہے. ایویڈنس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے, یا ایویڈنس کو ہم نے مزید بہتر کیسے بنانا ہے, وہ ہم کورٹ میں کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ڈبیٹ اس میں ہونی چاہیے کہ انویسٹیگیٹنگ سٹیج, جیسے کہ جو بھی کیس ہوا ہے موٹر انویسٹیگیشن ہی ہے کہ ابھی یہ نیوز آ رہی ہے, جو رپورٹ ہے وہ دیکھیے اب بات ہوئی ہے کہ ہائی لائٹ پوسٹ کے آگے 2 دن میں ایکیوز بھی وہ آپ کے سامنے ہے. اب باقی کیسز میں کیا ہوتا ہے, یا ہمارے یہاں جو پولیس کلچر کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پروسیکیوشن جو آلریڈی بیچاری وکٹم ہوتی ہے, وہ سروائیور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو مزید وکٹمائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں.
اور پولیس علیحدہ سے اپنا پیسے مانگتی ہے کہ ہم نے یہ, حالانکہ اسٹیٹ باؤنڈ ہے وہ کرنے کو, ہم نے یہ فرینسک رپورٹ کرانی ہے, ہم نے یہ کرانا ہے, ہم نے وہ کرانا ہے. اور خاص طور پہ ان کیسز پہ اگر ہم دیکھیں, میرا جب تو میرا جو فرسٹ کیس تھا وہ بھی بہت چیلنجنگ تھا. دیٹ واز ریپ اینڈ مرڈر کیس آف 8 years old girl, اور جو اس کے ایکیوز تھے وہ سیریل ہیبیچوئل offenders تھے. They are the girl and the boy who used to sexually abuse the girls and اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیتے. اور ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی بری طریقے سے باڈیز کو جلا دیتے تھے ان کا DNA بھی نہیں ہو پاتا. تو اونلی کلو جو میرے پاس تھا وہ یہ تھا کہ ان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھی, وہ بھی وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھی جو بیفور دا پولیس تھی. اب اس کی بیس اپنا کیس چل رہی تھی جس میں سے ایک جو بچی جو 8 سال کی بچی تھی اس کے ماں باپ وہ پیروی کر رہے تھے. باقی کیسز اس میں سے نکل رہے تھے کہ اس میں اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھی. اس بچی کا یہ ایویڈنس تھا کہ اس کی ہمیں کم کپڑے مل گئے تھے جلے ہوئے اور کچھ باڈی کے پارٹس ہمیں ملے تھے. لیکن جب وہ ایویڈنس اسٹیج پہنچا اور تو ان کے پیرنٹس نے نامہ کر لیا. اب میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں اس کیس کو اس طرح لے کے چلوں گئی offense against life, not offense state only نا. تو میں اس کو فساد فی الارض میں اس کیس کو لے کے گئی. اور آپ جیسے بات کر رہے ہو پروسیکیوشن کی, تو اگر یہاں پہ سارے لائرز بیٹھے ہیں ان کو بالکل پتا ہوگا کہ جب آپ ریپ یا ہراسمنٹ کے کیس کو پرسو کرتے ہو تو آپ لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے, جج کا آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے, ایون کہ جو آپ کے اسٹیٹ کونسل ہیں ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے. او ہو یہ تو بڑی بے شرم ہے. آپ کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کو بیہیویئر فالو کیا جاتا ہے. پروسیکیوشن ایویڈنس تو بہت بات کی بات ہے, آپ اپنا پہلے اگر فیمیل لائر اس کو کر رہی ہے, آپ کے میل لائرس تک ایویڈنس نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. وہ جو آپ کی سیلڈ پارسلز آتے ہیں آپ ان کو کھول کے نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے, یہ تو کھل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آپ نے ایویڈنس پڑھ دی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ شرم اور حیا کا جو ایک پردہ ہے جو کہ جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہوتا, لیکن جس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو بہت زیادہ کورٹ میں اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی دیر آر نمبر آف کیسز جو میں, لیکن بات وہی ہے کہ جو ہمیشہ جاتی ہے ایویڈنس تو ہے, لیکن اس میں ڈی این اے کی رپورٹ سب سے زیادہ چاہیے جو کہ موسٹلی کیسز میں جو ہے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یہ پریزرو کرنی ہے چیزیں, آپ نے اپنے کپڑے پریزرو کرنے ہیں, آپ نے اپنے دیگر آئٹمس پریزرو کرنے ہیں جو کہ نہیں کیے جاتے. اور یہ کیوں نہیں کیے جاتے, انفارچونیٹ یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کے پاس وومن پولیس نہیں, ہمارے پاس وومن پولیس کی کانسٹیبل نہیں تھی جو اس کو بتاتی ہم تو سارے مرد ہیں ہم تو کیسے کرتے. بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ پولیس جان بوجھ کے اس طرح کرتی ہے تاکہ ملزم کو فائدہ ہو سکے. پردے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے میں نام نہیں لینا چاہوں گی, بڑے مسٹرز تھے اور ان کے ایسے کیسز آتے ہیں جو کہ بعد obviously کمپرومائز ہو جاتا ہے, لیکن بہت حد تک میں کہوں کہ 90% جو ہے پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پولیس کیس کو سچا بناتی ہے یا جھوٹا بناتی ہے. تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میں کہوں گی جدھر جو ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے وہ ہمیں تھانہ درجے سے لینا چاہیے. اور جب تک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو فائل کیسے کرنا ہے, آپ نے اس وکٹم کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اس وکٹم کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ایف آئی آر کنڈکٹ کرنے کے لیے, اس میڈیکل کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے جو ضروری ہے, یہ اس پہ ہمیں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. پھر ہماری ایویڈنس پروسیکیوشن یہ تو بہت بات کی بات ہے. تو یہ جو اسٹارٹنگ سٹیج ہے آپ کی جو لوجنگ آف ایف آئی آر ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں ہمیشہ اس کی زور دیتی ہوں, ہمارا کوئی بھی سیشن ہوتا ہے چاہے کسی بھی کرائم کے حوالے سے ہو, آپ کا جو بھی کیس ہے بنتا اور بگڑتا آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ پلس آپ کا میڈیکل ان دس کیس کنفلکٹ ہے تو obviously آپ کو وہ کہتے ہیں نا بہت ہوتا ہے آپ کا کیس ڈسٹروائے کرنے کے لیے. تو ہمیں ہر وہ ڈاؤٹ, حالانکہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں, بہت میں اب
چلیں تھینک یو ہما. آپ کی بات جو ہے تھوڑی سی وہ ڈسٹورشن کی وجہ سے لائن کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یہاں سے تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, مگر تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت ہی زیادہ آئی تھنک کہ بہت ہی ویری انفارمیٹیو جو آپ کے ساتھ وہ رہی کہ آف کورس اٹس FIR دیٹ میٹرز اے لاٹ. اینڈ ہم میں سے کتنے فیمیل ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اویئر ہیں اس چیز کے ساتھ, اس چیز سے کہ FIR کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے, کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے. تو اس کے یہ تھنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اینڈ پروزیکیوشن اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم کے تو ہم لوگ پھر سے آئیں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے. ہما کے بعد میں اب نفیسہ, ہما میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. نفیسہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. نفیسہ آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے کمیونٹی کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ آفٹر دا انسیڈنٹ, یہ ناٹ ون ہے, ان دا پاسٹ 3 months ہی آپ دیکھنے اگر اسٹیٹسٹکس اٹھا کے تو آپ کے پاس ایوری ادر ڈے جو ہوتا ہے آئی تھنک کہ ایسے کیس آ رہا ہے کہ ناؤ کہ ہم لوگوں کے اندر we are insecure ہو چکے ہیں ایز اے مدر, انسیکیور ہو چکے ہیں ایز اے ڈاٹرز, انسیکیور ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم لوگ کیسے باہر جانے دیں ان دس سوسائٹی اینڈ ایوری تھنگ. آپ مجھے اس کے اوپر اپنے اینگل سے بتائیے گا کہ کیا امپیکٹ آیا ہے فرام آل دس جو انسیڈنٹس آپ ان دا پریویس منتھس میں چلتے آ رہے ہیں اس کے اوپر ان سوسائٹی جنیرکلی کوئی کیا امپیکٹ آپ کی اس میں وہ اس میں آتا ہے. اینڈ اندر تھنگ جو یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس کیا, پہلے تو آپ اس کویشچن کا آنسر کریں اور دوسری چیز پہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کہ جینڈر کے اوپر کب سے کام ہو رہا ہے, جینڈر کے اوپر ریسرچز کب سے چلتی آ رہی ہیں, مگر ہمیں انفارچونیٹلی آج بھی جیسے بات میم ہما نے کہی ہے کہ وہ آنر کی بات, عزت کی بات, کہ آپ کیس کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے یہ کوشچن آ رہا ہے کہ آپ یہ کتنی بے شرم ہے. تو آج دن تک ہمارے پاس اویئرنیس یا مائنڈ سیٹ وہ چینج نہیں ہو رہا ہے کیا اس کے اندر کہ آنر کہاں پہ ہونا چاہیے, عزت دار کیا چیز ہونی چاہیے, ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. اس کے اوپر بھی ذرا ہائی لائٹ کر دیے گا. جی نفیسہ ایک سیکنڈ میں آپ کو انمیوٹ کر لوں. جی Now can you hear me? یس یس جی نفیسہ. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much, Faiza, for having me on this platform of amazing women talking on a very, very important subject. Before I go into your questions, سب سے پہلے تو میں اس واقعے پر اپنا ایک دلی غم و غصے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں بیکاز یہ 2 دن ہوئے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت اور اسپیشلی کوئی مدر جو ہے وہ اس واقعے کو محسوس کیے بغیر یا سکون کی نیند سوئی ہوتی. انفیکٹ جس دن یہ خبر آئی ہے, عام ہوئی ہے, اس رات کو I kept imagining myself in place of that woman. Being a mother of 3, I was actually feeling the trauma, the pain she has been through. And obviously, کوئی بھی اس کی جگہ پہ تو نہیں رکھ سکتا اپنے آپ کو, but just imagine the trauma. And the moment, اگر آپ گاڑی میں ویسے بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہوں, رات کا ٹائم ہو, شام ہو, آپ کسی کام سے بھی نکلے ہوئے ہو, تو دیر از دس ایلیمنٹ آف فیئر جو آپ کو ہوتا ہی ہے کہ ڈکیتی کا, رابری کا. تو جسٹ امیجن دا ٹراما شی ہیڈ فیلٹ کہ جب وہ ویٹ کری تھی 1-1.5 گھنٹے تک پولیس کو کال کرنے کے بعد بھی, رات کا ٹائم تھا, بچے ہیں, تو they were scared to hell, I think already. وہ already کتنا scared تھے. And then the whole incident اور اس کی جو بھی ڈیٹیل ساتھ آ رہی ہیں, it's very, very traumatic. It's sad, اور میرے خیال سے there are no words which can explain and describe the pain and agony we all are going through as a nation for past couple of days. Having said that, I would say کہ ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے اور اب بھی ہوئے, اور ایک تو ان کا جو ڈارک سائڈ ہے وہ تو ہے ہی, جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں اور جس پہ سارے بات کر رہے ہیں. اس کا جو ایک برائٹ سائڈ میں سمجھتی ہوں, یا جو ایک پازیٹیو پہلو جو مجھے نظر آتا ہے, although this is not at all positive, but to see at a bigger picture we need to see کہ what good are we getting. جو میں نے ہماری میل فریٹرنیٹی کا رسپانس دیکھا ہے ان پاسٹ 2-3 days میں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر, دیر از دا کیٹیگری CCPO, ٹھیک ہے, کہ جو وکٹم شیمنگ اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ اور اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن جو ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے ان واقعات کی وجہ سے اوور آل سوسائٹی میں, جو میلز میں بھی جو اویئرنیس اور جو ایک غصہ اور جو ایک گریف کا ایلیمنٹ دیکھا جا رہا ہے, آئی تھنک اٹ از کمینڈیبل آن دا پارٹ آف دوز میلز ایز ویل, کہ جو پوسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم معافی مانگ رہے ہیں ان کے طور, مطلب ایک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پورا ایک سیگمنٹ ہے میلز میں کہ they are actually feeling bad, they are actually feeling guilty on behalf of those men as well. Number 1. Number 2, بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, لیگل لیکناس سے لے کر ہمارے کلچرل
نارمس سے لے کر ہماری ریلیجس انٹرپریٹیشن سے لے کر یہ ساری چیزیں ایکچولی ری شیپ ہو رہی ہیں جن کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جو ہم لوگ پاکستان کے قیام سے لے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک تو وہ نام ہے, ایک وہ لیبل ہے جو ہم نے اپنے اسٹیٹ کو دیا ہوا ہے, اور ایک وہ پریکٹیکل اسپرٹ ہے جو ہے نہیں, جو صرف الفاظ تک ہے. تو میرے خیال سے ان واقعات, جب بھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ جو بحث یا یہ جو ایک ویو آتی ہے, اٹ ایکچولی ری شیپس یور نیریٹو, اٹ ایکچولی ری شیپس یور تھنکنگ, یور پرسپیکٹو. اینڈ آئی ایم شیور بہت سارے لوگ اس چیز سے, اس پین سے گزر کے اس پرسپیکٹو تک پہنچ پاتے ہیں جو شاید ان سے پہلے, اس واقعے سے پہلے ان کے ذہنوں میں وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتی. اب رہی بات کہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے سوسائٹی میں, تو یہ بات جس طرح شروع میں میم قرۃ العین نے کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے بھی ہوتا ہو, ایسے ہی ہوتا ہو, لیکن اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اویئرنیس کا دور ہے, مطلب پیپل آر اویئر آف دیئر رائٹس فار بیٹر دین بیفور, اور ان کو پتہ ہے کہ کون سے فورم سے بات کی جا سکتی ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا, کیونکہ وہاں چونکہ لا اینڈ وہ چیز اس طرح سے نہیں ہے نا, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ ایک ویڈیو وائرل کرو, بولو اور here you go. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے بہت سارے کیسز اب پبلک ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, which is again good in a way کہ یہ this is exposing your society's real face to you and the deficiencies in which we need to work as a nation. Plus it shows کہ how healthy we have, you know, the mentality and the how evil one can be. کس حد تک ایک انسان گر سکتا ہے اپنی ہوس کے لیے یا پیسے کے لیے, یا بیکاز جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا اس میں پھر بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں, پولیس سے لے کے, لا سے لے کے, اس شخص ملزم سے لے کے, اس فیملی سے لے کے, اور یہاں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کو ہینگ کر دیں, یا ہمارے لاز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں, یا ہمارے لاز میں کمی ہے, یا ہماری ریاست فیل ہو گئی ہے سیکیور یا سیف فیل کرانے میں, تو بات وہاں سے بہت بڑھ کر ہے. میرے خیال سے وہ صرف ایک کوئی ادارہ نہیں ہے یا کوئی ایک ریاست کو ہم ایز اے بلیم دے کے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم انسیف ہیں اور ہماری ریاست فیل ہو چکی ہے, دیٹس اٹ. بات اس سے بہت بڑھ کر ہے, یہ ہر لیول پر کرنے والی بات ہے, ہر لیول پہ اس کو ڈگ آؤٹ کریں کہ اصل ایشو کیا ہے. جب تک آپ ہر کیس کو اوپر سے لیں گے, اس کو ایز اے کیس, انڈیویجول کیس لیں گے, بات آئی گئی ہوئے گی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کیس آئے گا. اور انفیکٹ جو ان کیسز میں جو کنوکٹ ہوئے بھی تھے, زینب کیس میں ہو گیا تھا, یا ایون اس کیس میں بھی جو ایک کنوکٹ ہوا ہے ابھی تک, جو ایک ملزم پکڑا گیا ہے مبینہ طور پر, وہ آلریڈی ریپ کیسز میں انوالوڈ ہے. زینب کیس میں جو شخص تھا وہ آلریڈی ریپ کیسز میں انوالوڈ تھا. تو یہ وہ لوگ ایک دفعہ بچے, 2 دفعہ بچے, 3 دفعہ بچے, اینڈ دے گاٹ سو کہ اچھا ہاں بھائی ہم لوگ کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین گیٹ اوے ود دس. So there comes your law enforcement agencies کہ آپ ایک دفعہ کرنے کے بعد اس کو یہ فریڈم آف تھنکنگ نہ دیں کہ ہاں I can do it and I can get away with it. ایک تو یہاں یہ چیز آ جاتی ہے, لیکن یہ بات کی بات ہے. اس سے پہلے جو ہم کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں, ایز اے مدر I am telling you کہ میں اب اگر اپنا بچپن سوچوں تو we used to go out and paint streets, right? میرے خیال سے جتنی بھی یہاں خواتین ہیں, ہم اس زمانے میں ہم جاتے تھے, ہم کھیلتے تھے, ہم اسٹریٹس میں ہم لوگ سیف فیل کرتے تھے, آتے تھے شام کو گھر بھی آ رہے ہیں. لیکن اب ایز اے مدر آئی کین ناٹ لیٹ مائی ڈاٹرز اور مائی سن گو آؤٹ اینڈ پلے ان دا اسٹریٹ انلیس کہ میں یا کوئی بڑا ان کو اکمپنی کر رہا ہوں. مطلب دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, دس از ہیوج ٹو فیل انسیف لیونگ ان یور اون ایریا کہ نہیں بھائی میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتی. نمبر 1. نمبر 2, صرف پیرنٹس پہ نہیں, پھر بچوں پہ جو ہم افیکٹ ڈال رہے ہیں. We want them to cope up with the emerging world. We want them to go out and, you know, conquer the world. But here we are, we cannot let them go out کہ بیٹا نہیں آپ نے ادھر نہیں جانا, نہیں بیٹا آپ نے اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی, نہیں بیٹا آپ نے اس سے نہیں لے. So this is such a contradiction اور conflict ہے ہمارے whims and desires میں جو ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہیں, and then the system we are in کہ جہاں سے گزار کے ہم نے ان کو لے کر جانا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے, میں کہتی ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہے, ان کو میرے خیال سے اپنے پرسنل انٹرسٹ یا پارٹی بازی سے نکل کے ایک ویژنری لیڈر ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اور ویژنری لیڈر وہ ہوگا جو اس وقت 5 سال کی دورانیے کو نہ سوچے, آج سے 10-50 سال بعد وہ اس نیشن کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے, ہماری جنریشن سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں پاکستان کو کہاں پہنچائیں, وہ اس کو ابھی سوچنا ہے. اور اس ویژن کو پانے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں
جن کے بارے میں ان لوگوں کو ابھی سے پالیسی میکنگ کرنی ہے, اور صرف پالیسی میکنگ نہیں کرنی ہے, بہت پالیسی میکنگ کرتے ہیں, بہت کانفرنسز ہوتے ہیں, بہت, اور ہم لوگوں نے دکھانا ہوتا ہے جی, ہم نے فنڈنگ بھی لینی ہوتی ہے, ہم نے لا ریفارمس بھی کر دیے. دیر آر, جیسے بھی میم ہما نے شاید کہا یا میم قرت نے, کہ دیر آر پلینٹی آف لاز ہی لاز ہیں ہمارے پاس جو ہے, آپ انہیں کو امپلیمنٹ کر لیں. ریفارمس کی بات تو اور بعد میں آئے گی. تو میرے خیال سے بہت سارے لیولز پر اس چیز کو بہت کلوزلی واچ کرنے کی اور سنسیئرٹی کی ضرورت ہے. سنسیئرلی اس انٹینشن کے ساتھ کہ یس وی وانٹ اے چینج, وی وانٹ اے بیٹر فیوچر فار آور جنریشن, فار آور سیلز ایون. اگر ہم نہ بھی ہوں, ہم کم از کم اپنے نسلوں کے بارے میں تو اس مطمئن ہوں کہ ہاں یہ لوگ اچھے ماحول میں پل رہے ہیں. بیکاز اس طرح کے واقعات کے بعد what happens next is کہ فیملی starts thinking of moving out. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لا یہاں نہیں ہے, سسٹم یہاں نہیں ہے. اب اتنا افسوسناک واقعہ جو خیرپور میں ٹیچر he used to molest his students. تو اب آپ کیا بات کریں نا آگے, جہاں آپ کے اداروں سے لے کے, آپ کے تعلیمی اداروں سے لے کے آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو جہاں اتنا شدید ٹرسٹ ایشو ہو اور گیپ ہو اور ادارے پہ آپ کو نہ لائلٹی ہو, تو پھر آپ کیسے, آپ ان کو سرو کیسے کرو گے, آپ کانٹریبیوٹ کیسے کرو گے, آپ اپنی سوسائٹی کا ایک اچھا یا پروڈکٹیو بندہ کیسے بنو گے. تو اگر ان ساری چیزوں جنریشن کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اتنی باربیرک ابھی سے وہ ہو چکی ہے. اوبیسلی ہم لوگ جو اپ کمنگ مدرز ہیں, اپ کمنگ پیرنٹس ہیں, وہ یہ ون وے اور دی ادر آپ کی نیکسٹ جنریشن کے اوپر بہت ہی اس کے اوپر ڈیزاسٹرس امپیکٹ آنے والا ہے. بیکاز اف یو آر لائک اسکیئرڈ یور سیلف سیف, آپ خود نہیں فیل کر رہے ہیں, تو بچے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اب تو where would they feel safe. آپ ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی آپ کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنے پڑ جاتی ہے. You can't just let them have the digital world کے اندر وہ لوگ ایکسیس اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو these are the segments. You're very right. The digital world is in itself getting scary. Parents اس پہ بھی وہ ہیں کہ اب اچھا ہم آن لائن ایجوکیشن پہ لا رہے ہیں, so کہ you are giving the access to the child to the whole world, and then again you are scared کہ پتہ نہیں کیا کس چیز کو وہ ایکسیس کر لیتا ہے. Because it starts from the very basic family جو آپ اس کو دے رہے ہیں, جو آپ اس کی اپبرنگنگ کر رہے ہیں, جو مورل ویلیوز آپ اس کو اسٹارٹ سے دے رہے ہیں, وہی ایگزیبٹ ہوتے ہیں پھر آپ کے لیٹر ایئرز میں جا کر. صحیح ہے. تھینک یو نفیسہ. میں میم طلعت کے پاس جا رہی تھی. آئی تھنک میم طلعت جو ہے وہ تھوڑی سی کنیکٹیوٹی کے وہ. ماہم میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں. ماہم آپ مجھے بتائیے گا کہ وکٹم بلیمنگ کا ہماری کنٹری کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو پہلے تو وہ ایک انسیڈنٹ سے گو تھرو ہو, اس کے بعد جب آپ انسیڈنٹ سے آپ کمپلین لے کے جا رہے ہیں کہیں پہ, تو یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل یور سیلف. اس کے اوپر مجھے بتائیے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے, what should be done, کہ کیسے اپنے انسٹیٹیوشن کو سینسٹائز, what are the way, I think these are the basic human values ہیں جو کہ انسٹیٹیوشنز کے پاس کے کوئی بھی وہ ہو, تو آفس بیئررز کوئی بھی ہو, تو وہ تو اس کے اوپر آئی تھنک لرنڈ انف ہونے چاہیے کہ آپ ہیومن ویلیوز کو تو ایٹ لیسٹ فالو کریں. تو اس کے اوپر پلیز آپ ہائی لائٹ کریں میم. ماہم. Thank you, Faiza. I think I just want to start by saying that I actually don't feel sadness about this incident. I feel rage. And I think it's time for everyone to now feel infuriated. Matlab, aapko rage feel honi chahiye. Agar aapko rage feel nahi ho rahi, then something is very wrong. So I actually am not saddened. I am infuriated by this and I want answers from the state. Let's just start with that. Now, as far as victim blaming is concerned, میں یہی کہنے والی تھی اس دن کہ میں تو اس وقت یہ بھی سوچنے سے ڈر رہی تھی کہ میں اس سیشن میں ریڈ لپسٹک نہ لگاؤں, کیونکہ اگر میں نے لگا لی تو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو انٹائز کر رہی ہوں یا میں نے بیکاز دس از دا نیریٹو یہ ہے کہ آپ جی ٹی روڈ لے لیتی, جی ٹی روڈ نہیں لی تو آپ 5 بجے آ جاتی, 5 بجے نہیں آئی تو آپ, مطلب اٹس bizarre to me. I am absolutely infuriated کہ آپ کے representative of the justice system بجائے کہ وہ یہ شرمندہ ہوں کہ میرے علاقے میں یہ ہو گیا, and she called for help, she stood there for 2 hours with her hazard lights on. You are saying کہ بھانجے کو بٹھا لیتی, بھتیجے کو بٹھا لیتی. I mean, this is infuriatingly bizarre, and as a lawyer مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں اس پہ کیا آپ کو رسپانس دوں. پہلی بات تو یہ کہ وکٹم بلیمنگ کا تو کوئی اس میں تک ہی نہیں بنتی, بیکاز سوشل کامنٹری دینا تو آپ کی جاب ہی نہیں ہے.
The job of the police is to tell us about the investigation and file an FIR. इसने क्या पहना था, उन्होंने GT रोड क्यों नहीं ली या नहीं ली, इसका कोई ताल्लुक नहीं. And I mean, I'm sorry, everybody knows who I'm talking about. So it's no, I mean, and I personally feel कि इसका हल पता है, gender sensitization workshop trainings भी नहीं, क्योंकि मैंने और आपने मिलके कितनी gender sensitization trainings की हैं, कितनी workshops की हैं, कितने certificates दिए हैं. So in my opinion, the only solution to stop this victim blaming is a zero tolerance policy for it, which is why now everybody is saying that the gentleman should resign, because it is unacceptable to say कि जी ये हो गया मेरे इलाके में और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना स्टेट का कसूर है, कसूर इसका है कि उन्होंने GT रोड क्यों ली. It is absolutely bizarre. But I think ये जो mindset है victim blaming का, this is the main problem, coupled with lack of law and order, lack of accountability by state institutions. ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो एक disastrous सा इफेक्ट होता है जो कि आपको नजर आ रहा है. And I mean, me as an empowered lawyer, मैं भी अब 2 बार सोच रही हूँ कि यार रेड लिपस्टिक मैं लगाऊं ना लगाऊं, मैं ये पहनूं ना पहनूं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो विक्टिम ब्लेमिंग हो ही जाएगी कि GT रोड नहीं तो रेड लिपस्टिक नहीं तो जीन्स नहीं तो कुछ और. तो जो 8 साल की बच्चियों के रेप होते हैं वो तो कोई रोड नहीं लेती ना, उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई होती है. So, I mean, this victim blaming it's not rooted in logic, it's not rooted in the law. I think it's just rooted by a mindset and a need to escape responsibility and absolve yourself. So I think victim blaming का तो यही हल है कि आप इसकी zero tolerance policy रखें, because जितनी भी आप sensitization कर लें, it's not working. और आप ये सोचें कि ये अगर आपका mindset है with a person who's apparently a senior person, तो आपका जो constable है थाने में उनका क्या mindset होगा? Now do you blame कि FIR क्यों नहीं लोग कटवाते? How can they, जब ये हो, जिनके साथ ये केस हुआ है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, she also does not want to be involved anymore and has actually pulled herself away from the case and is leaving because of the kind of humiliation, victim blaming. उनकी नेम की anonymity नहीं रखी गई, उनका नाम लीक कर दिया है सारी जगहों पे, जबकि सारी दुनिया में ये पता है कि रेप विक्टिम्स का नाम anonymous रखते हैं. तो अभी किसी ने कहा था कि नहीं failed state कहना, you know, ये वो, but it is a failed state. इससे ज्यादा और क्या फेल स्टेट होती है कि कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, और उसके बाद बजाय कि आप इस बात पे कोई रिफॉर्म्स दें, कोई एक्सप्लेनेशन दें, यू आर सेइंग दैट आप लोग अपने खुद हिफाजत करें. So if we all have to protect ourselves, then why are we signing a contract with the state to protect us? Because that's what the constitution gives us, is a contract with the state कि वो हमारे fundamental rights protect करें. इसी को democracy कहते हैं. तो इसलिए I mean, in my opinion, it is a failed state. So I think victim blaming का तो हल यही है कि इसके लिए आप zero tolerance policy adopt करें. किसी भी तरह की victim blaming should not be, you know, humored. कि हाँ नहीं वाकई GT रोड ले लेती. It should be a zero tolerance policy for any kind of victim blaming, जो कि हमको पता है बहुत rampant है. So थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. तलत मैं आपके पास आती हूँ. मैम तलत आप मुझे बताइएगा, जैसे कि बात मैम हम भी कर रही थी कि विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे. विक्टिम ब्लेमिंग के अलावा आप मुझे बताइएगा कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी उनके लिए कैपेसिटी नहीं है, ये क्या रीज़न है कि वो लोग, वो इंस्टीट्यूशन जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए हैं, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको कभी भी अपना रोल एक्टिवली, प्रोएक्टिव तो एक अलग कहानी चली जाती है, एक्टिवली अपना रोल भी प्ले करते हुए नहीं नजर आए. एंड सेकेंडली उनका जब व्हेनेवर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लाइक माहम सेड वेरी नाइसली, वेरी करेक्टली, कि वो एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए फिर वो विक्टिम के ऊपर. आवाज आ रही है मैम तलत? मैम तलत आवाज आ रही है? आई थिंक मैम तलत को जो है वो, मैम तलत, चलिए मैम तलत अभी वो फिर से आती हैं. आई थिंक वो, हेलो जी जी मैम तलत, हमें आवाज आ रही है, आपको आ रही है हमारी आवाज? एक्चुअली मैम तलत जो है शी इज ऑल्सो वेरी वो अपनी करंट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो अबाउट हर के इंस्टीट्यूशंस एंड
گورنمنٹ کا کتنا رول افیکٹولی نظر آتا ہے ہمیں اس کے اندر. آئی تھنک وہ کنیکٹ بیک ہوں گی تو ہم لوگ دوبارہ کنٹینیو کر لیں گے. میم جویری ہم آپ کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں. میم جویری آپ مجھے اسی سیم کوشچن کے اوپر اگر آپ پلیز وہ کر لیں گی کہ انسٹیٹیوشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز آر دیئر انفارچونیٹلی, کچھ ڈیڈ ہوتے ہیں, کچھ کیپیسیٹیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, مگر پولیس جیسا انسٹیٹیوشن تو آئی تھنک ایوری کنٹری, ہر ایک جگہ مجھے دے آر ویری پرویکٹیولی پلئنگ دیئر پارٹ. ان کا آر دے انوالو ان سچ اس کے اندر سچ انسیڈنٹس کے اندر, کیونکہ میں نے آئی ہیو ہرڈ اٹ مینی ٹائمز دیٹ دے themselves are involved in it, that's why وہ اس طرح سے وہ کیری آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس کو پلیز اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں گی. سوری ایک سیکنڈ میں میوٹ کرتی ہوں. جی جویریہ سوری. ہاں آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا فائزہ دیکھیے جو پولیس بھی ہے ایز این انسٹیٹیوشن, یہ بھی کوئی باہر سے اٹھ کے تو نہیں آتے, دے آر ناٹ امپوزڈ, دے آر فرام ود ان اس. تو ہماری سوسائٹی ہیز سیڈسٹک بہیویئر ٹوورڈز دا ولنریبل. تو جو بھی ولنریبل ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹرانس ہو. میم طلعت جویریہ ایک سیکنڈ, لیٹس ٹرائی میم طلعت اگین, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. میم طلعت کین یو ہیئر اس؟ یس. جی میم طلعت, اب آپ مجھے پلیز بتا دیجیے گورنمنٹ کا رول اینڈ انسٹیٹیوشنز کا رول کے اوپر پلیز. فرسٹلی آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس کہ آپ نے اتنا جو سینسیٹیو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. دوسرا جو میں آپ نے پہلے جو وہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹورشن تھی جس کی وجہ سے میں سن نہیں سکی کہ آپ نے کیا کہا ہے, کون سا کویشچن تھا, لیکن ابھی آپ نے جو مجھ سے پوچھا ہے گورنمنٹ کا رول اور انسٹیٹیوشنس کا, آئی تھنک آپ یہ بات کر رہی تھی جہاں تک میں نے آپ کی جو ہے وہ پک کیا ہے. تو دیکھیں ہاں جی, انسٹیٹیوشنز جہاں تک انسٹیٹیوشنز کی بات ہے تو اب اگر ہم 2019 کی بات کریں تو 2019 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیبلش کیے تھے 1000 اسپیشل کورٹس جو تھے وہ اسٹیبلش کیے تھے اکراس دا کنٹری, کہ یہ جو اسپیشل کورٹس ہوں گے یہ فوکس کریں گے اونلی آن ایڈریسنگ دا ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا وائلنس اگینسٹ ویمن ان پاکستان. اب دیکھیں یہاں پہ اتنے زیادہ جب, اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ہمارے جو جیسے ایکٹ ویمن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے امبرٹس مین ہے وہ بھی ویمن سے جتنے بھی ریلیونٹ ایشو ہے ان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اب جو ابھی جس ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہم لوگ ہیں, ہم سوشل ایکٹیوسٹ, آپ لوگ, ہم سب لوگ اس وقت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. آئی تھنک کہ وہی بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ زینب کے کیس جو میم ہما آپ کی سم ون وے اور دی ادر تھی کہ ہم لوگوں کا آفٹر ہم لوگ اینڈ تک ریزلٹ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وی جو اس ٹائم پہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ وی گیٹ ٹاکس, وی ڈو اٹ لیٹر آن کیا ہوتا ہے دا کیس بھی ہم لوگ اس سے اویئر نہیں رہتے, بٹ دیٹ از ویری ٹرو. میم جویری آپ پلیز اپنی بات کر رہی تھی, پلیز کنٹینیو. رائٹ. ہاں جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ فائزہ کہ یہ پولیس انسٹیٹیوشن ہے یا جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاکستان میں, اب ہم نے بنا لیے یونٹس, ہم نے ویمن پروٹیکشن یونٹس بھی بنا لیے, ہم نے سارا کچھ بنا لیا, بٹ جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ پیٹریکل مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تو بدلنا تو کچھ نہیں ہے, بیکاز اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کیونکہ وہی بات ہے کہ لاز بے تحاشا ہیں, بے حد و حساب ہیں, اور ہم کہتے ہیں جب نے لا بنا لیا so that is the end, but it is not the end, it is just a mean to that end. اور جب تک آپ سوسائٹی کی بات ہم کرتے ہیں تو سوسائٹی کی ہم ٹریننگ نہیں کریں گے, جو کہ قرت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لیول سے جب تک اوپر نہیں آئیں گے تو انسٹیٹیوشنز بھی تو یہیں سے ڈیولپ ہوں گے نا, انسٹیٹیوشن سے بھی تو لوگ ہی آئیں گے نا جو چلائیں گے اس انسٹیٹیوشن کو. تو ہمارے ہاں جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی ایک شخص ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ انسٹیٹیوشن کو نہیں ڈیولپ کر پاتا. جیسے شعیب صدر صاحب تھے, انہوں نے پولیس کی کو مورال بھی بہت بڑھایا اور اس کی گڈ ول کو بھی بہت بڑھایا, بٹ دیٹ واز دی اٹ, یو نو. اس کے بعد ہم کوئی اچھا بندہ آنے بھی نہیں دیتے بیکاز آل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہمارے یہاں کیسز جو ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنس کے لیے نا پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں لیکنگ ہے. اور جو ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ پنشمنٹس کی نا, کہ دے ہیو ٹو بی ویری سیویئر. آئی تھنک the certainty of punishment is more important than the severity of it. آپ جتنی مرضی سیویئر کر لیں, لیکن اگر آپ سلیکٹو پنشمنٹ کریں گے نا, کوئی بھی انسٹیٹیوشن کرے گا, جوڈیشری کرے گی یا پولیس کرے گی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کو ایز اے ڈیٹرنٹ یوز نہیں کر سکتے.
اب بات یہ ہونی چاہیے ہمارے ہاں کہ جی ہم ان دی ایبسنس آف انسٹیٹیوشنس کریں کیا, عورتیں ہم کریں کیا. آپ جینڈر کی سینسٹیو کی ٹریننگز بھی ہم کراتے ہیں, پولیس کی ہر اس پہ ہم ہر پولیس اسکول کے اندر ہوتی ہے, ہر اس میں ہوتی ہے, ایون ٹرانس کی بھی ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جب آپ جاتے ہیں فیلڈ میں تو آپ کا مائنڈ سیٹ تو وہی ہے, تو ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. نو میٹر کتنی ہم جینڈر سینسٹائزیشن کی ٹریننگز کرا لیں ان لوگوں کو, مائنڈ سیٹ تو وہ وہی لے کر آ رہا ہے بندہ. وہ 25 سال 26 سال جو بھی اس کا ہے ایج, وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ ایک 25 دن کی 26 دن کی ٹریننگ سے وہ نہیں بدلے گا. وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ ہمیں آگے لے کر آنا ہے, اور وہ کس طرح لے کر آنا ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. ہمیں وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا اسکول, فرام دا پرائمری اسکول. ہم جینڈر سینسٹائزیشن وہاں سے شروع کریں. ہم جو ہماری ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے نا سوسائٹی میں, اتنی سیویئر قسم کی سیکٹیرین وائلنس ہے خالی, آپ وہ دیکھیں. اور وائلنس اگینسٹ ویمن نہیں ہے خالی, وائلنس اگینسٹ ایز ہم باتیں کرتے چائلڈ بھی ہے, اگینسٹ جینڈر بھی ہے, اگینسٹ ایک آدمی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی تو بیچارہ ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہم نے ٹریننگ اس کی کہاں سے کرنی. پھر ہم عورتوں کو کیا کریں, عورتوں کو کی ٹریننگ کیا کریں. کیا ہمارے یہاں پیپر اسپریز کا کچھ نہیں, لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے, باہر ہوتی ہے. آپ ٹیزرز کی ان کو بتائیں. مطلب اب آپ دیکھیں, اب پولیس نے تقریباً ہاتھ اٹھا لیا کہ اب آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ جی خود کرنا ہے. CCPO جو کہ IG کو بدل سکتے ہیں, وہ ان کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں نا, اور ان کے بارے میں جو انٹیلیجنس ہے کہ ایون پولیس فورس کے اندر بھی ان کے خلاف جو باتیں ہیں اب وہ آپ کے سب کے سامنے. تو ایسا شخص جو ہے وہ جب پولیس کا سٹی کا ہیڈ ہوگا تو آئی تھنک نو وومن, نو مین, نو چائلڈ, اینی بڈی از سیف. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اب اپنی پروٹیکشن خود کرنی ہے تو پھر وہ کیسے کرنی ہے. پھر اب عورتوں کو جو ہے سیلف ڈیفینس بھی سکھائیں, پھر عورتوں کو پیپر اسپرے کے بارے میں بھی بتائیں, ٹیزرز بھی سکھائیں. Because no law will come to your rescue. No man can come to your rescue. آپ اس وقت کیا کر سکتے. وہ درندے بھی میں کہوں گی وہ نہیں تھے جنہوں نے وہ اس کا شیشہ توڑا اور اس کو نکالا اور کسی کو, اور اس سے پیسے بھی لے گا اور سارا کچھ وہ لے گا. اینڈ دے آر unidentifiable. مطلب ابھی وہ CCPO صاحب جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ دس از اے بلائنڈ کیس. مطلب انہوں نے کیا مطلب اس بات سے, وہ اس سے کر چکے جی ہم کسی قابل نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیا مطلب, آپ کلپریٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ وی کین گیٹ اوے. اب اگر سیپ سے اب دیکھیں اس لیول کے اوپر, انویسٹیگیشن کے اوپر جب اتنی ویکنیس ہے تو پروسیکیوشن کے لیول پہ کیا ہوگی. پھر لا محالہ جو ہے وہ اکویٹ ہوں کورٹ کے اندر. مطلب آپ دیکھیں نا انویسٹیگیشن کے لیول پہ یا اتنی ساری لکوناز آ رہے ہیں, اتنا پرابلم آ رہا ہے, تو ایکویٹ تو وہ نا جنرلی ہو ہی جائے گا. تو اب ایک عورت جو ہے وہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کمپلیننٹ بنتے ہوئے بھی ڈرے گی. People try to make an example out of her. How dare she dare to complain against us? جب اس لیول کے اوپر آ جائے تو وہ جو مرضی آپ لا لے آئیں, جتنا مرضی آپ انسٹیٹیوشن لے آئیں, ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز آر equal to none. They are useless, ineffective, complete. ایک سیکنڈ میں میم طلب آپ دوبارہ جوائن کیا. You're right, very correctly said جویریہ. میں آپ پہ آؤں گی. میم طلب آپ کنٹینیو کریں پلیز. جی, آپ نے انسٹیٹیوشنل کی بات کی تھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس 1000 تک جو ہماری 2019 میں ایسا ہوا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 1000 جو تھے ادارے جو تھے ایسے جن کو جو تھا بنایا تھا تاکہ وہاں پہ جتنے بھی ویمن سے ریلیونٹ ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ ریزالو کیا جا سکے, اور ان کا جو بھی ٹرائل اور سب کچھ جو ہے وہ 3 months کے اندر اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. لیکن اب ایشو یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ تمام باتیں جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ان پہ وہ ہم ڈال دیتے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان کی طرف سے بھی وہ سب کچھ ہے, لیکن سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو سب ہوتا ہے یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, کیوں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کیوں آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, اور اس سے پہلے اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اس قرآن پاک کو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو زنا کے بارے میں اور سب سے پہلے حکم دے دیا گیا ہے کہ جو زنا کرے اس کو سنسار کر دیا جائے. اس میں تمام پنشمنٹ, اور اس کے بعد ہمارے PPC میں بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے حدود آرڈیننس اور وہ سب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے,
اب ایشو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. جب کہیں پہ بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس وقت ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہم لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں. 2-3 دن ہم اس کو جو نیوز پہ وہ ساری باتیں جو پبلش ہوتی ہیں ہم سیمینار کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ابھی یہ والا انسیڈنٹ جو ہے یہ فریش ہے تو ہم سب کے مائنڈ میں بھی فریش ہے. 3-4 روز گزریں گے, اس کے بعد ہاں ہم اس کو بھول جائیں گے. ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں کہ وہ اس خاتون کا ان فیوچر وہ کیا سفر کرے گی, وہ کیسے کس طرح اپنی زندگی کو وہ سروائیو کرے گی, وہ کیا اس کا ہسبینڈ اس کو ایکسپٹ کرے گا, یہ سوسائٹی اس کو ایکسپٹ کرے گی. ہم اس کو اس کے بچوں کے مائنڈ میں اس کے بچوں کو جو سائیکولوجیکل جو جتنا وہ ساری زندگی کے لیے کیا وہ اس چیز سے نکل سکیں گے. ہم لوگ تو 1 مہینہ گزر جائے گا تو وہ بیچاری اپنے لیے انصاف مانگنے آئے گی تو ہم تو مڑ کے نہیں دیکھیں گے, ہم تو اس کو اس نظر سے دیکھیں گے یہ تو وہ تھی جو جس کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا. تو ابھی ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے. اور پھر ہماری سب سے زیادہ بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگریز کی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا ہے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے, اس کے اندر کتنے آرٹیکلز ہیں, 25 آرٹیکلز کیا کہتا ہے, رائٹ آف فریڈم کیا ہے, یہ ان چیزوں کا ان کو نہیں پتا. ان سب چیزوں کی جو ہے ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایز بینگ اے لائر ہم لوگ ایک اسٹرانگ سی کیمپین جو ہے اس کو ہم صرف آج کی جو ہم ایک ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اس تک نہ رکھیں, بلکہ ہم لوگ جو ہے انسٹیٹیوشنز میں جا کے, اسکولز میں جا کے وہاں پہ ہم لوگ ٹیچرز کو ٹریننگ دیں, اور وہاں کے جو ہوتا ہے کہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز تک جائیں, ہم لوگ ان کو بتائیں کہ یہ جو جتنی بھی پنشمنٹ جتنی بھی وہ کرائمز ہیں ان کے بارے میں بتائیں, جتنی پنشمنٹ ہے ان کے بارے میں بتائیں. ہمیں ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اب ہماری سوسائٹی میں اگر وہ لوگ اب دیکھیں نا, ہم آئے دن سوتے, ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک کیس جو تھا اس میں جی وہ بلکہ اب تو کامنلی یہ نیوز پہ آ جاتا ہے 2 دن کے لیے, جی فادر ہے اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کر دیا. آپ بھی اکثر سن رہے ہیں اس طرح کے بہت ہی کیسز آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہم ایز اے سوسائٹی, اور یہ ہم لوگ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں وہاں پہ بھی ہمارے تو یہاں پہ 1, 2, 3 کیسز ہوتے ہیں, کچھ ہائی لائٹ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, اور وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ 2 گھنٹے میں میں نے ابھی ریسرچ اس میں دیکھا تھا تو 25 کیسز, کسی ملک میں 35 کیسز ہو رہے ہیں. وہاں پہ تو سب یہ اوپن ہے. ہم لوگ تو پھر بھی دیکھیں اسلامک کنٹری میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں, ہم باہر بھی جاتے ہیں لوگ, پھر بھی ہم لوگوں کی وہ ایک ریسپیکٹ اور وہ سب کچھ ہے. نو ڈاؤٹ یہ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے بالکل اس کے بعد تو ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, لیکن آنے والے وقت کے لیے پیچھے تو چلے, جو ہو گیا سو ہو گیا. آنے والے وقت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم لوگ اور ہمارے آنے والے جو ہماری فیوچر ہماری بچیاں, ہم وہ اپنی اس طرح تو لوگ ڈر جائیں گے نا. اسکولز کالجز میں پتہ چلتا ہے ٹیچرز ہیں انہوں نے بچوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ یا ایون بچوں کو نہیں چھوڑتے. ابھی ایک بچے کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے, تو ہم نے ان کو کس طرح بچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آنے والے وقت کے لیے جو ہے ایسی ہی حکمت عملی اپنانی پڑے گی. ہمیں لوگوں کی تربیت, اپنے جو بچے ہیں نیو جنریشن ہے ان کی تربیت کرنی پڑے گی کہ آنے والے وقت کے لیے ہم اس طرح کے تمام جو واقعات ہیں ان سے بچ سکیں. تھینک یو سو مچ میم رضوانہ. میم طلعت, سوری میم قرۃ العین, میں آپ کے پاس آتی ہوں. قرۃ العین, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب کم ہو گیا, اینڈنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں, مجھے آپ بتائیے گا کہ لائرس کمیونٹی میں سے یہ تو ہم نے انسٹیٹیوشنس کی بات کر لی ہے, ہم نے سب کچھ کر دیا. وی ایز اے لائرز وی آر آلسو دا کسٹوڈین آف دا لا, وی آر آلسو دا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں ینگ لائرس کو کتنا نالج ہے کہ وہ کتنے ہیومن رائٹ کے اندر وہ ایز اے ہیومن رائٹ لائرز وہ کام کریں, یا وہ کر رہے ہیں, یا وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ آپ کو نظر آ رہے تھے, اتنا ریشیو آپ کو نظر آتا ہے. اینڈ واٹ آر دا ریکمنڈیشن جو آپ دے سکتی ہیں کہ جو فریش لائرز آ رہے ہیں, جو نیو جنریشن لائرز کی آ رہی ہے, ان میں سے کہ وہ ہاؤ کین دے پلے دیئر رول افیکٹولی ان بینگ اے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز. ایک سیکنڈ میں آپ کا مائک میوٹ کر دوں, پھر آپ اسٹارٹ کیے گا پلیز. جی پلیز میم قرۃ العین. فائزہ, ایک تو میں جو چیز شارٹ میں آئی ول ٹرائی ٹو بی ویری پریسائز, جو جہاں تک آپ نے لائرس کی بات کی کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو کتنی انفارمیشن ہے. دیکھیں فائزہ, میں بہت پریکٹیکل بات کروں گی, میں بالکل بھی کتابی لیجسلیشن, دیکھیں پالیسی میکنگ اور یہ کاغذوں کا کو کالا کرنا, ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں قوانین بن رہے ہیں, اور یہ ساری ہم سیشنز میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر کے اچھی باتیں کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں, اور ہم یہ سب چیزیں ہم بس کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ صرف تھیوریٹیکلی ہو رہا ہے, پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ یہاں پر جتنے مرضی دلائل دے دیں, 2 گھنٹے مزید یہاں پر لگا لیں, لیکن یہاں پر آپ کو کوئی بھی پریکٹیکل چیز نہیں نظر آئے گی. اگر ہو رہی ہوتی تو ہمیں یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ فروٹس تو ہم بیئر کر رہے ہوتے.
میں 2 نکاتی بات کروں گی صرف کہ دیکھیں میرے نزدیک ایک تو سیشن آپ وائنڈ اپ کر رہی ہیں, میں 2 نکاتی حل اس کو سجیسٹ کروں گی. وہ ایک یہ کہ دیکھیں سب سے پہلے تو 2 طرح کے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا ہم کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ اگر کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ بھی کرنٹلی ایونٹ ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ قسم کا, یا زینب جیسے ہزاروں واقعات ہمارے ہوتے رہتے ہیں, اس میں اس ملزم کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, ایک ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں, جو کہ دیکھیں یہ پریکٹیکل اپروچ ہے. میں یہاں پہ آئیڈیالوجیکل اور میں کتابی باتیں نہیں کرنا چاہ رہی, میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں جہاں پہ ہم پریکٹیکلی کچھ کر سکتے ہیں. کرنے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پنشمنٹ کی سیویرٹی, سب سے پہلے میڈم نے بہت, جویریہ نے بڑی پیاری بات کی, مجھے بہت اچھی لگی. دیکھیں ایک تو سیویرٹی ہے بہت امپورٹنٹ ہے, ایک سرٹنٹی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا سرٹن ہونا اب ہر ایک کلاس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی جناب. یہاں پر ہمارے یہاں کلاسز میں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کسی کو ہم پنشمنٹ دیتے ہیں, کسی کو ہم دیتے ہی نہیں, کسی کو ہم مجرم بھی تصور نہیں کرتے. تو یہاں پر سرٹنٹی بھی ہونی ضروری ہے, لیکن سیویرٹی دیکھیں میرا چھوٹا سا پوائنٹ ہے, being a very very little student of this Islamic teachings as well. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, ہم لوگ جتنے مرضی ماڈرنائز ہو جائیں, ہماری سوچ جتنی مرضی ماڈرن ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے, اس کو ہماری مشینری کا, وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے, اس کو ہماری مشینری کا, اس کے سارے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ڈرا بیکس کا سب کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن پنشمنٹس کا انتخاب کیا وہ بہت ہی وزڈم کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ اس کی ایک نشانی ہے. اب ہمارے ہاں جب یہ بحث سٹارٹ ہوتی ہے سیویرٹی کے اوپر تو ڈیتھ پنشمنٹ کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی ڈیتھ پنشمنٹ. کل تو میں ایک صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں غلطی تو کر دی ملزم نے, اس کو مار کے اور غلطی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ. مطلب دیٹ از دا سوچ جو ہمارے ہاں پریویلنٹ ابھی ہے. ابھی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر آپ کہیں تو لائیو سیشن میں کیا خبروں میں سب بھی چل رہا ہے, پیپلز پارٹی نے کتنا اپوز کیا ہے آپ کی ڈیتھ سینٹینس کو. دیکھیں آپ اگر ابھی بھی گوگل کریں, ابھی رائٹ ناؤ اگر آپ گوگل کریں تو پنشمنٹ کے پرپزز نکال کر دیکھیں, آپ کو کسی بھی لا کی جورسپروڈنس میں پنشمنٹ کے پرپزز میں کیا ملے گا, ریہیبلیٹیشن, ریفارمیشن, ڈیٹرنس اینڈ ریٹریبیوشن اینڈ سارٹ آف, جس میں بہت بڑے ایلیمنٹ ریٹریبیوشن اینڈ ڈیٹرنس کو میں یہاں پہ ڈسکس کرتی ہوں. ریٹریبیوشن ہے قصاص, یعنی کہ کوئی مر گیا, کسی نے آپ کی جان لے لی تو جان کے بدلے جان. اور اگر یہ جو ڈیٹرنس ہے, دیکھیں تمام پنشمنٹس کا بہرحال نچوڑ, جس طرح جویریہ نے بھی کہا, ڈیٹرنس اگر پنشمنٹ میں نہیں ہے نا, اس ملزم کو آپ نے پنشمنٹ دینی ہے, باقی لوگوں نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. اور اگر پنشمنٹ میں ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ اس پنشمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے اگر اس کو, ہمارے ہاں میں آپ کو ایک بڑی مزیدار لطیفہ سناتی ہوں, ہمارے ہاں جو 25 سال کی لائف امپریزنمنٹ ہے نا, سب سے پہلا لطیفہ کیا کہ لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے وہ 25 سال کی ہوتی ہے, وہ لائف امپریزنمنٹ نہیں ہوتی, وہ 25 سال کی ہوتی ہے. دوسرا بڑا لطیفہ یہ کہ وہ جو 25 سال ہے نا وہ 7 ایئرز میں پورے ہو جاتے ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ یہ فیکٹ بھی ہمارے ہاں ہم لوگوں کو پریکٹسنگ لوئرز کو پتہ ہے. سوری 25 ایئرز جو ہے نا ہمارے امپریزنمنٹ, وہ 7 ایئرز میں اوور ہو جاتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں. اب 7 ایئرز پورے کرنے کے بعد اگر ایک ملزم باہر آتا ہے, اور دیکھیں مجھے اب تو وہ زیادہ ٹریننگ حاصل کر کے آیا, کیا وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر مزید ایک کرمنل ایلیمنٹ نہیں لے کر آئے گا. چلیں خیر یہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی, اس کے اوپر میں گھنٹہ بھی آپ کو بولتی رہوں, آپ کا سیشن جو ہے نا میں اس کو کٹ شارٹ کرتی ہوں. دوسری امپورٹنٹ جو دوسرا پوائنٹ میں بولنا چاہ رہی تھی, بتانا چاہ رہی تھی, دیکھیں نصاب, عمران خان صاحب بہت ماشاءاللہ, میں اس وجہ سے ان کو سپورٹ کرتی ہوں میں عمران خان صاحب کی. ان کی جو ویژن تھا نا کہ ان کا ایک ویژن ہے تعلیم کے حوالے سے, وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ یہی چیز انسپائر کرتی ہے. آپ کا نصاب اس وقت پرائیویٹ اسکول کا کیا چل رہا ہے؟ کبھی ہم مدرز نے کبھی دیکھا ہے ہماری یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پرائیویٹ اسکولس کے, یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, ان کے نصاب میں کیا چیز شامل ہے, ان کا کلچر کیسا ہے, یہ لوگ آپس میں بچوں میں انٹریکشن کس طرح کرتے ہیں. آپ لوگ کبھی غور کریں تو ان کی وہ تربیت, یہ یہاں پہ میں وہ محاورہ بولتی ہوں, کبا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھول گیا. ہم لوگ اس وقت جو انگریزوں کو فالو کرنے کے چکر میں خود ماڈرنائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں, اس کی زد میں آ چکے ہیں. ہم نہ وہاں کے ہیں نہ ہم یہاں کے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں. اصل میں وہ تمام تجربے کر کے, اگر آپ لوگ غور کریں, وہ تمام تجربے کر کے ریورٹ کر چکے ہیں, ریٹرن کر چکے ہیں, وہ واپس آ گئے ہیں. انہوں نے سارے فضول تجربے کیے ہیں, ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, and now they are again coming back to the family life. اب وہ لوگ روتے ہیں, اب وہ لوگ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فیملی یونٹ کو تباہ کر دیا. نصاب سب سے امپورٹنٹ, دیکھیں 2 ہی جگہیں ہیں, ایک اگر ایونٹ ہو گیا ہے تو ملزم کو سزا کے دینی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے روٹ سے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو روٹ کیا ہے؟ ہمارا بچہ, ہمارا بیٹا, اسپیشلی بیٹیوں کو ہم نے بہت تربیت دے دی ہے, بیٹیوں کو ہم نے بہت زیادہ ٹرین کر دی, ایکسٹرا آرڈینریلی ٹرین کر دیا ان بیچاریوں کو.
اور آپ نے دیکھا ہوگا اس جنریشن میں خواتین کیوں ابھر کے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ بچیوں کی ٹریننگ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے, اور لڑکے پیچھے کیوں رہ گئے, ان کو ماؤں نے توجہ نہیں دی ہے, ان کا لڑکا ہونا کافی سمجھا ہے. اب اس سٹیج پر ہمارے نصاب میں تبدیلی بہت ضروری ہے, ہمارے نصاب کے اوپر حکومت کی رٹ ہونی بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ جو عمران خان صاحب ایک بات کریں نا کہ ایک جیسا نصاب ہونا, اس ایک جیسے نصاب کے اندر ایک اسٹرکٹ چیک ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں اور کس طرح کی ان کی جو لیجر ٹائمز ہیں. آپ دیکھو اسکولوں میں لیجر ٹائم میں کیا کیا ہو رہا ہے. مطلب کبھی آپ نے دیکھا یہ, میں تو یہ سوشل میڈیا پہ بچوں کے اسپیشلی ایپس پہ, اس لیے میں بار بار ریفر کر رہی ہوں, ٹک ٹاک کی بات کری تھی, بچے اسکول کالجز کے اندر بیٹھ کے اتنی I'm sorry for that, اتنی واہیات قسم کی کانٹینٹ بنا رہے ہیں. تو یار کیا ان کے اسکول کہاں ہیں, ان کے اسکول والے؟ آپ جب ایک بچے کو اس طرح کا ایکسپوجر اور کانٹینٹ دے کے اس طرح کی ویڈیوز بنوائیں گے, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ باہر نکلے گا تو وہ کیا مطلب, وہ کیا اخلاقیات میں درس دے گا, وہ کیا نماز روزے میں درس دے گا؟ وہ تو یہی کرے گا نا یار جس کا اس کو سبق سکھایا گیا. تو بہرحال ہمیں اپنے نصاب پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں پلیز, ہمیں امپورٹڈ نصاب نہیں چاہیے, ہمیں باہر سے نصاب نہیں لینا, ہمیں خود کام کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں, ہم بینگ مدرز, جو اس جنریشن کی مدرز ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے یہ سب کچھ ریپیٹ نہ ہو, تو ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور اس یہ جو پنشمنٹ ہے ہینگ دا ریپسٹ, میں اس کو فلی سپورٹ کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اپنی بات کو مکمل کروں گی تاکہ آپ آگے موو کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ویری ریئلٹی کی طرف ون مور, ویلیوز اینڈ ایتھکس آر سم تھنگ جو کہ ہمیں آئی تھنک ڈیپلی روٹیڈ ہونے چاہیے, ہمارے کلچر کے اندر بھی ہیں. اب جب آنر کی بات آتی ہے تو آئی تھنک کہ مورل ویلیوز کے اوپر ہمیں دوبارہ سے ایک لائک میم کر رہے تھے, دوبارہ سے آئی تھنک ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ وٹ آر ریئل دا ٹرو مورل ویلیوز آف دا کنٹری. اینڈ یس دا سنس کو بھی جو ہے وہ کرنا. نفیسہ میں آپ کی طرف آتی ہوں اینڈنگ میں ریکمنڈیشنز کے ساتھ ہی کہ وٹ آر یور ریکمنڈیشنز کہ ہم لوگ ریپ کلچر کو اسٹاپ کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا وہی کوشچن جو میرا میم قرۃ العین سے تھا کہ ہم لوگ ہیومن رائٹس لائرس کیسے مور فرٹرنیٹی کے اندر جو ہے وہ لیگل فرٹرنیٹی کے اندر کیسے لا سکتا ہے. نفیسہ ایک سیکنڈ انمیوٹ. آئی تھنک نفیسہ کی کنیکشن لاسٹ ہو گئی ہے, تو ابھی ہمارے پاس ہے میم طلعت, آپ کے پاس آ جاتی ہوں پھر میں. میم طلعت کی بھی نہیں آ رہی آواز اس طرح سے. میم ہما, آر یو دیئر؟ میرا موبائل بھی آف ہونے والا ہے. میم ہما دوسری طرف سے کنیکٹ ہو رہی ہے. میم ماہم آپ ہیں, کین یو ہیئر اس میم ماہم؟ جی جی, you can. What was your question? اچھا میم, Human rights lawyers کی ایک ہیومن رائٹس لائرس کیسے بن سکتے ہیں, آپ سے میرا دوسرا کوشچن ہے کیونکہ آپ کا ایکسٹینسو ورک آن ریسرچ ہے, تو میرا آپ سے ان کوشچنس کے ساتھ ہی ایک کوشچن سب سے پہلے آپ سے یہ ہے کہ لیگل ریسرچ آپ دیکھتی ہیں کہ لیگل ریسرچ یا نارمل ریسرچز ہو رہی ہیں, آئی تھنک جینڈر کے اوپر تو بہت ہی ہو چکی ہوں گی ریسرچز, اینڈ یہ جو شیمنگ والی ہے اسٹوری اس کے اوپر بہت ہوگی, وکٹم بلیمنگ کے اوپر بہت سے ریسرچ ورک ہو چکا ہے. میرا جو یہاں پہ کوشچن ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل اپلیکیبلٹی ہم ان کی وہ ان ایکشن وہ ریسرچ ورک نہیں آ رہا, کیوں؟ اینڈ دوسری چیز یہ مجھے بتائیے گا ریکمنڈیشن دیتے ہوئے کہ ہیومن رائٹس لائرس کیسے ہمارے پاس وہ ہیومن رائٹس لائر ہم لوگ کیسے ان کو وٹ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ دے شوڈ بی ہیومن رائٹس لائر ڈیفینڈر جو مور ان دا فیلڈ ہو. جی, آئی تھنک ٹو آنسر بوتھ یور کوسچنز, ریسرچ جیسے کہ جویریہ نے بھی کہا, ریسرچ بھی بہت ہو رہی ہے, لیجسلیشن بھی بہت زیادہ پاس ہو رہی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کی کوئی نظر نہیں آ رہا چینج, بیکاز دیر از نو امپلیمنٹیشن. اینڈ آئی تھنک اٹ کمز بیک ٹو دا روٹ پرابلم. ایک تو یہ کہ ریسرچ اور جتنی بھی فنڈنگ آ رہی ہے, وی آل نو وہ the research is happening and the funds are being utilized, but unfortunately it's being done in a very cursory way, like it's in a very superficial way کہ research کرنے کے لیے کر دی گئی, پولیس کو دکھانے کے لیے ٹرین کر دیا گیا, certificates بٹ گئے, سب کچھ ہو گیا, but actual change is not happening because obviously the mindset has not changed. تو ریسرچ تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی, نہ لیجسلیشن ایک اور پاس کرنے کا کوئی فائدہ ہے until unless the mindset is changed.
दूसरा किसी ने अभी बात की कि लॉ के दो पहलू होते हैं, डेटरेंस एंड रेट्रीब्यूशन. एक और भी बड़ा जरूरी पहलू होता है रिहैबिलिटेशन, जिसकी आई थिंक कोई बात नहीं करता इस मुल्क में. डेटरेंस तो चले हो जाएगी, बट रिहैबिलिटेशन इज अ बिग थिंग. हाउ डू यू चेंज दिस नैरेटिव एंड दिस माइंडसेट? हाउ डू वी नाउ कम आउट ऑफ दिस? द रिहैबिलिटेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ द लॉ. The other thing is कि रिहैबिलिटेशन और ये सारी चीजें तो बाद में आती हैं, उससे पहले आता है प्रिवेंशन. एंड प्रिवेंशन विल ओनली हैपन लाइक जवेरिया सेड, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कि जो बंदा ये करे वो 10 बार सोचे कि अगर मैंने कर लिया तो मैं तो 100% पकड़ा जाऊंगा. That is, so prevention is the first step, which is a state's responsibility. अभी भी शायद किसी ने कहा कि हम सारी बात स्टेट पे कर देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है विच इज प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम, वो तो स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद फिर हम रिहैबिलिटेशन, डेटरेंस, रेट्रीब्यूशन और इन सारी चीजों पे और माइंडसेट और टिकटॉक और जो भी ये फैक्टर्स हैं इन पे बात कर सकते हैं. बट द फर्स्ट स्टेप इज प्रिवेंशन. एंड प्रिवेंशन इसीलिए नहीं हो रही बिकॉज अकाउंटेबिलिटी नहीं है. लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो वी विल बी कॉट. इनफैक्ट उनको ये यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो विक्टिम को इतना ब्लेम करेंगे कि वो शर्म के मारे FIR कटाएंगी ही नहीं, और कटा भी ली तो भी उनको इतना शर्मिंदा करेंगे कि सारा हाईलाइट. अब आपको पता है जो 2 लोग जिन्होंने उनके साथ ये किया था उनको एक्चुअली पकड़ लिया गया है, पर उनकी कितनी शेमिंग हुई है, उनके कितने नाम बाहर आए गए हैं, कुछ भी नहीं. लेकिन जो खातून जो बेचारी जिन्होंने गलती कर दी कि वो 10 बजे के बाद निकल गई, उनकी तो पूरी मीडिया में सारी. सो at some point we have to stop this argument कि स्टेट को हम कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल ठहराएं. स्टेट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज देयर जॉब. उसके बाद बाकी सारे फैक्टर्स आएंगे. तो एक तो ये है. सेकेंडली वी वर आस्किंग कि लॉयर्स ह्यूमन राइट्स के हमारे मुल्क में क्यों नहीं है. उससे हमने एक और सेशन किया था, उसमें मैंने आपको ये जवाब दिया था कि क्रिमिनल लॉ में तो बहुत सी खवातीन, ऑल्दो इट्स वेरी नाइस टू सी मैम हुमा डूइंग इट, आती ही नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज, जिसपे हमने बड़ी बात भी की थी. सो अ लॉट ऑफ द पीपल हु कम टू पाकिस्तान वो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स की तरफ या एडवोकेसी की तरफ तो आना ही नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स में पड़ जाती हैं. जब मैं बाहर से पढ़ के आई थी और मैंने ये कहा था कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहती हूँ, तो मुझे भी बड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा था कि आपकी तो अपनी सेफ्टी बहुत उसमें होगी, जेपर्डी में. सो आई थिंक एक तो ये. द अदर थिंग इज दैट ह्यूमन राइट्स लॉयर बनने के लिए यू हैव टू हैव अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द लॉ, of international law, international treaties, and then make a sound argument. You can't just talk on passion and what you feel. तो आई थिंक इसकी अवेयरनेस, जैसे मैम दलित ने कहा, बहुत कम है. बहुत से लोगों को तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ये पता ही नहीं है. जब मैं लॉ स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन अपने साथ ले लेके घूमती थी और हर वक्त उसको अंडरलाइन करती थी, ताकि मुझे ये याद हो कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली से इफ आई वांट टू बी अ ह्यूमन राइट्स लॉयर. So I think that human rights lawyer बनने के लिए सिर्फ passion या चीख के बोलना is not a requirement. You have to really know the constitutional fundamental rights क्या हैं. And honestly, if you do know your constitutional fundamental rights, तो आपको I'm sorry to say ये जो और सारी extra curricular बातें हैं कि बच्चे टिकटॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये secondary लगेंगी. Because constitutionally rule of law अगर prevail करे, then you talk about those things, which is, of course, the police, the state agencies. Why is prevention of crime not happening? Why is there no accountability and things like that? So I think that we have to now stop skirting around issues and talk about the main thing, which is mindset, no accountability, no rule of law, no actual transparency of investigation and processes. And things like that. And उसके बाद ही हम कोई proper solution पे आ सकते हैं. And एक और मैं जरा लास्ट बात कहना चाहूंगी कि किसी ने कहा कि और मुल्कों में भी बड़े रेप केसेस होते हैं, बड़े उनके स्टेटिस्टिक्स भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं, लेकिन वहां पे उन केसेस की जो ट्रीटमेंट होती है वो ऐसी नहीं होती. एक तो विक्टिम ब्लेमिंग, बिल्कुल कोई ये नहीं पूछता कि आप क्या कर रही थी 10 बजे बाहर. इट्स द स्पीडी जस्टिस. द वे दैट द केसेस आर डेल्ट विद इज डिफरेंट. तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू रिकग्नाइज दैट कि हमारे यहाँ जब ऐसा केस होता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है वो क्यों इतनी तकलीफ पे होती है. And then we have to find those answers.
Thank you. That's very बहुत reasonable answer दिया आपने. नफीसा, sorry उस टाइम मैं आपसे पूछी थी मगर आपकी डिस्कनेक्ट हो गई है. आप प्लीज मेरा आपके साथ लास्ट रिकमेंडेशन में आपके पास चली जाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया. मैम हुमा है, मैम तलत तो आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हुई हुई है अभी फॉर द टाइम में. तो नफीसा प्लीज आप रिकमेंडेशन दे दें कि हाउ कैन वी स्टॉप द रेप कल्चर, कि कैसे उसे स्टॉप किया जाएगा. मैम माहमूद दुरानी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की उसके अंदर. एंड हमारे इंस्टीट्यूशंस को क्या रोल प्ले करना चाहिए. सेम क्वेश्चन मेरा मैम हुमा आपसे भी होगा. लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि ये हर लेवल पर इस पे काम करने की ज़रूरत है और हर लेवल पर ही हर इदारे को, घर को लेके, मदर्स को लेके, इदारों को लेके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लेके सबको रिकमेंडेशंस हर लिहाज से जाननी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, अभी हम लोगों ने जो भी ये विटनेस कर रहे हैं इससे एक बात तो पता लग गई है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अपनी रियासत पर या अपने स्टेट पे इस तरह से कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ वो हमें हिफाजत करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है तो चूंकि उनकी जिम्मेदारी है तो वो ये कर रहे होंगे या दे शुड बी डूइंग इट. द ट्रूथ इज कि दे आर अनएबल टू डू इट, दे आर नॉट डूइंग इट इन रियलिटी. ठीक है, कहीं अगर बाय चांस एक आध दफा हो जाता है तो इसका मतलब बस वो लक की बात है कि कहाँ आपका जो है वो चल जाता है. बिकॉज हमारे पास वो नंबर 1 इदारों में कमजोर लोग हैं. मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जिसको उन्होंने कॉल की है वो शख्स उसको लोकल नंबर दे रहे हैं कि आप इस पे मदद लें, फिर वो उसको कॉल करे और वो 1 घंटे तक वेट करे. तो ये आपकी लक है कि आपको कौन सा इंसान मिल रहा है जिससे आप कोरेस्पॉन्ड करें. अगर वहीं कोई खुदा खौफी रखने वाला इंसान हो या अपने फर्ज के साथ लॉयल इंसान हो, उसी वक्त उस पर एक्शन ले और रिगार्डलेस ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट अपने माँ बहन को इमेजिन करके वो फौरन उनकी मदद को पहुंचे. एटलीस्ट आप पेट्रोलिंग तो चलती रहती है गाड़ियों की मोटरवे पे या रिंग रोड पे. तो बहरहाल इंडिविजुअल लेवल पर हर इंसान को ये अपना देखे कि ऐसे मौकों पर मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या स्टैंस होता है. क्या मैं वो विक्टिम ब्लेमिंग वाला सोच रखता हूँ या मैं ये देखता हूँ कि भाई ये यूं किया जा सकता था तो इस तरह से हम अवॉइड कर लेते, इस तरह कर लेते तो इस तरह अवॉइड कर लेते. अव्वल तो ये कि आप अपने आप को देखें कि आपका क्या स्टैंस है, what is it that you are propagating, and then फिर सी के what you can do. अगर आप लिख सकते हो तो लिख के उसको प्रोटेस्ट करो, अगर आप बोल सकते हो तो बोल के प्रोटेस्ट करो. जो जो आपकी डोमेन है आप उसमें करो. इसी तरह फैमिलीज में जो जिन लोगों का बाहर अगर इतना एक्सपोजर नहीं है या हमारी जो हाउस वाइफ्स या हमारी जो घर में रहने वाली माएँ, वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को, जो हम माइंडसेट बात कर रहे हैं, ये वहां से डेवलप होगा कि आप घर में अपनी बेटियों को वो इज्जत दें, भाइयों और बेटियों को, और बेटे को पता हो कि यू आर स्ट्रांग इफ यू रिस्पेक्ट योर सिस्टर, इफ यू रिस्पेक्ट द अदर जेंडर. और वो ट्रेनिंग उसकी माँ, उसका इदारा, उसका मुआशरा, वो अपने मुआशरे में ये देखे, अपने घर में ये देखे, अपने फादर को ये करते हुए देखे, then he will learn to respect the other gender. But unfortunately again हम लोग तालीमी इदारों की बात करें या फैमिलीज की अपब्रिंगिंग की बात करें, बहुत से जो हमारा सेगमेंटेड सोसाइटी है हमारी, और वो सेगमेंट जो अक्सर इस किस्म के फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो ना तो स्कूल जाते हैं, ना उनका कोई पीछे से फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का होता है, वो आते ही ब्रोकन फैमिली से, वो आते ही फ्रस्ट्रेटेड है. उनकी अपनी अगर आप उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी देखें तो वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. तो ऐसे लोगों को फिर जाहिर सी बात है आप इस तरह के रिकमेंडेशन से उनको नहीं कैटर करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर. उनको वो डंडे के जोर से ठीक होने वाले, उनको पता है कि हाँ अगर मैंने ये किया तो ये होगा. और फिर वहां स्टेट, हम लोगों को अभी वो टाइम नहीं आया कि हम उस पर ट्रस्ट कर सके, लेकिन स्टेट को, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो भी किसी ने बात भी की थी, कि ऐसे जब ऐसे मौके आ जाएं तो फिर उनको ऐसे जैसे नेशनल इमरजेंसी जो है ना वो अनाउंस कर देनी चाहिए कि इतना बड़ा वाकया हो गया है. जिस तरह हम एक आम शहरी इस चीज को फील करें, क्यों नहीं हमारे हुक्मरान या क्यों नहीं हमारे लीडर्स या क्यों नहीं हमारे जो भी इदारों के जो भी सरबराहान है, वो उस चीज को क्यों नहीं फील करे, वो उस चीज पे क्यों नहीं बोल रहे. हर शख्स बोले, हर शख्स उस पर अपना गुस्सा इजहार करे, अपनी तकलीफ का इजहार करे, ताकि एक नैरेटिव बिल्ड हो कि हाँ ये चीज बर्दाश्त नहीं करनी, ये चीज गलत है, ये अगर दोबारा हुई तो इससे भी सेवियर कदम उठाएंगे. मैं बस 2 दिन से मुझे फैज अहमद फैज की वो पोएम याद आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शेर उसके बोलती जाऊं. कि जब हम लोगों ने पाकिस्तान का जो एक इमेज था ना कि हाँ वो एक रियासत मदीना, और बार बार ये हदीस भी कोट हो रही है कि एक औरत जाएगी अकेले तवाफ करेगी और उसे खुदा के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा, तो एक्चुअली हम लोग अभी उस स्टेज पे नहीं है. वी आर इन नो यूटोपिया. अभी तो बिल्कुल आप अपने साथ पेपर स्प्रेज भी रखें, अपने साथ वेपन भी रखें, और जहां आपको सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़े आप करें, जो कुछ आप कर सकते हैं आप करें, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन रियासत मदीना राइट नाउ. जो फैज अहमद फैज ने कहा था कि
یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تو جسٹ ہوپ اینڈ وش اینڈ پرے کہ ہم اس منزل تک پہنچیں کہ جہاں ہماری عورتیں، ہمارے بچے اپنے آپ کو سیف فیل کریں، اپنے انسٹیٹیوشنز پہ ان کو کانفیڈنس ہو، اور اگر کوئی کرمنل ہو تو ہمیں اس بات پہ یقین ہو کہ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا۔ تو ود دس پریئر آئی ول اینڈ مائی ٹاک. تھینک یو ویری Accountability. مچ. تھینک یو نفیسہ، تھینک یو میم. ہما جمیل آپ کے پاس میں آتی ہوں. میم ہما، آپ کو کیونکہ وہ لائرس کے اوپر آپ کی ٹریننگ بھی کافی ایسوسیٹ بھی ہیں، فیمیل لائرس ہیں آپ کے ساتھ. ہاؤ ڈو یو سی کہ ہیومن رائٹس لائرس کے اندر وہ اینگل دیکھ رہے ہیں؟ بات ہوتی ہے جب سیفٹی اینڈ سیکورٹی کی، تو لائرس کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن بھی ایک کوشچن مارک ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک، یہ کیا ریکمنڈیشن ہے آپ کے پاس کہ وٹ should be done؟ جو بات ہم نے کہی ہے کہ آپ اگر if you are being آپ ہی کو سب سے پہلے ٹارگیٹ تو آپ ہی بن جاتے ہیں. یور سیلف are not protected and safe اگر آپ ہیومن رائٹس کے وہ بھی بن ڈیفینڈرز بھی بن رہے ہو، یا if you are human rights lawyer. تو اس کے اوپر آپ پلیز ریکمنڈیشن دے سکیں اگر کہ what are the possible recommendation that can be done. And also ہمارے criminal justice system کے جو broken وہ ہے، اس کے اندر what is your recommendation؟ ایک تو FIR آپ نے بتا دیا کہ everybody should be aware of it and everybody should know کہ how to draft it، کہ وہ اس تک what else recommendation ہے آپ کے پاس کہ that needs to be worked on promptly، کہ وہ اس کو تھوڑا سا ایکٹیولی اس کو وہ کر لیں. اور if you can unmute your voice volume as well, mic as well ہما. جی یہ میوٹ کر. جی جی ہما. Hello. Yes. I think ان کے جی ہما اس کو اس چیز کا، اور جو وومن ڈے تھا، انٹرنیشنل وومن ڈے تھا، اس پہ بھی میں نے بار میں جب ہمارے کانفرنس تھی تو میں نے یہ وہاں پہ بات اٹھائی تھی کہ سب سے پہلے لائرز، فیمیل لائرز جو کورٹس آتی ہیں یا کچہری جوائن کرتی ہیں خاص طور پہ، ان کو خود کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے پہلے اس پہ آواز اٹھائیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی اپنی اسلام آباد فیڈرل بار ایسوسی ایشن میں ہراسمنٹ کا سیل نہیں ہے، اور آپ باہر جا کے لوگوں کو ہراسمنٹ کی لاس کی پروٹیکشن بتاتے ہیں، جبکہ آپ کی اپنی فیمیل لائرس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں اپنی آپ کو ایسوسیٹ کی بات بتاؤں کہ یہاں کے بہت سینئر لائر ہیں، انہوں نے اس کو ہراس کیا، اور ہم جب بار کونسل میں وہ پٹیشن لے کے جاتے ہیں تو جی کیوں کے بار وہ دیکھتے ان کی پکچر ہے تو کوئی انٹرٹین نہیں کرتا. دیر نمبر آف تھنگس. جب کوئی بھی نئی بچی میل سینئر کو جوائن کرتی ہے تو اس کو کن اسٹیجز سے گزرنا چاہتا ہے، اس پہ کوئی بات کرتا. کیوں کوئی لائر بات نہیں کرتا؟ نہ فیمیل لائر بات کرتی ہے اور نہ میل لائر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی کمیونٹی اور آپ کی اپنی جو سوسائٹی. I think we lost the connection. میم طلعت آپ کے پاس آ جاتے ہیں. میم طلعت لاسٹ ریکمنڈیشن دیتے ہوئے، آئی ہوپ کہ وہ ابھی ہما آتی ہیں دوبارہ سے. میم طلعت آپ کے پاس میں آ جاتی ہوں. پلیز لاسٹ میں ریکمنڈیشن دیتی جائیں کہ کیسے انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ اسٹرانگر ہو سکتے ہیں، یا کیا رول ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنس کا. اینڈ دوسرا سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کی جب ہم میم طلعت بھی چلی گئی، میم طلعت کے بھی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، ان سے بات کری تو چلیے. جی ہما. جی سوری دیر از اے نیٹ ورک ایشو. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گی، پلیز جو بچیاں آتی ہیں اس پروفیشن میں وہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، وہ پلیز اپنی آواز کو اٹھایا کریں. یہاں پہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، جن کو ہم بیک اپ بھی کرتے ہیں. بچے آپ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بیکاز آف ریپوٹیشن وہ نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے ایک بڑا ڈائلما ہے جی یہ سینئر ہے.
یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا, یہ تو میں کہوں نا کہ وہ مقدس گائے ہے. تو اس کے اوپر میں سب سے پہلے فیمیل لائرس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز پلیز آپ سب لوگ سب سے پہلے خود اکٹھے ہوں, اپنے لیے کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ سیل بنائیں, اپنے لیے کوئی کمپلین سیل بنائیں, اپنا بورڈ بنائیں جس میں آپ کی فیمیل کی پریزنٹیشن ہو, اور آپ کے اپنے بار میں یہ لا موجود نہیں ہے. سب سے پہلے حیرانگی کی بات یہ تو بایا تو ہم دوسروں کو رائٹس تو بعد میں پرزرو کرنے کی بات ہے. سیکنڈلی جہاں پہ ہیومن رائٹس پرزرویشن کی بات ہے, یا لائرس کی بات ہے, یا کرمنل لائرس کی بات ہے, تو الحمدللہ میں بینگ اے فیمیل, میرا اسلام آباد میں فرسٹ چیمبر ہے جو کہ فیمیل ٹوٹلی فیلڈ اورینٹیڈ چیمبر ہے اور کرمنل ورک چیمبر کر رہا ہے. اور میں نے یہ صرف اسی لیے کریٹ کیا کیونکہ جو چیز میں نے فیس کی ہے وہ باقی بچیاں فیس نہ کریں. اور آپ سب سے بڑا ڈائلیما میں یہ بھی ہے جو فیمیلس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہیومن رائٹس لاز کی پروٹیکشن میں اگر کرمنل سائڈ آتی ہیں تو ان کو کوئی بھی میل لائر جو بڑا میں کہوں کہ کرمنل لائر میں ماسٹر ہیں, وہ اپنے ساتھ فیمیل کو موسٹلی لوگ ایسوسیٹ نہیں رکھتے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, کیوں نہیں رکھتے. جتنی تکلیف مجھے ہوئی تھی اپنا سینئر ڈھونڈنے میں وہ باقی بچیوں کو کیوں ہوتی ہے. تو اس پہ لا بنانے کی ضرورت ہے, ہماری بار کو رولز بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ صرف فیمیل کو اس لیے فیمیل ایسوسیٹ نہیں رکھتے کہ وہ فیمیل ہے اور ہماری ریپو کا خود سے خیال ہے اور وہ ہمارے ساتھ سیو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس میلز آتے ہیں تو وہ سیو نہیں ہے. جب آپ خود اپنی پروفیشن میں اپنی فیمیل کو سیفٹی پرووائڈ نہیں کر پا رہے, آپ کی اپنی یہ تھنکنگ ہے, تو ہم باہر جا کے کس کو کیا دیں. تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. باقی جو اگر میں بات کروں ہماری جوڈیشل سسٹم کی, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب کیس آ جاتا ہے کورٹ میں, اب ہمارے کورٹ میں بال آ جاتی ہے, تو ہمارا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے اسے لا فلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو سائیکالوجیکلی بھی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اس کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر میں کورٹ میں آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں, دونوں صورتوں میں جو ہے میری نہ صرف زندگی کی گارنٹی دی جا رہی ہے بلکہ جو میں اپنا کیس لے کے جا رہا ہوں اس کو صحیح سمت میں بھی لے کے جایا جائے گا. اور اگر کوئی راضی نامہ یا دباؤ, اور فرسٹ آف آل آپ نے سیفٹی کی بات کی, تو دیکھیے لائرس کے یہاں کوئی سیفٹی نہیں ہے, نہ ہی لائرس کو کوئی پروٹیکشن ہے. مجھے تو کورٹ میں دن دہاڑے باہر تھریٹ کیا گیا, میں جج صاحب کے پاس گئی, میں نے کہا سر یہ پارٹی ہے, یہ تھریٹن می, آئی وانٹ ٹو میک این اپلیکیشن. واٹ واز دا رسپانس, یہ میرے اندر نہیں آتا, آپ جائیں تھانے جائیں, یہ واٹ ایور. دیکھیے کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے, کورٹ کین ہینڈل اینی تھنگ جو کہ اس کے پریمیسز میں ہو رہا ہے. جب آپ کی ججز ہی اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آپ میں وہی بات کہوں کہ کسی سے کیا امید لگائیں گے. فرسٹ آف آل آپ کو اپنی انٹرنل جو باڈی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اپنے رولز بنائیں, اپنے ریگولیشنز بنائیں, فیمیل کو آنے کے لیے اپرچونیٹیز دیں, کرمنل سائڈ پہ آنے کے لیے اپرچونیٹی دیں گے تو وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرس کہلا سکیں گی. ورنہ سوشل ورک, ویلفیئر ورک تو ہو سکتا ہے, وہ اوبویسلی آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم بیٹھ کے اس کا ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں, پریکٹیکل ورک نہیں ہو سکے گا. تو پریکٹیکل ورک کے لیے بہت ضروری کہ فیمیل کو جو ہے اپرچونیٹیز بھی دیں, اور فیمیل لائرس کو خاص طور پہ پریکٹس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو ہما. میم طلعت آئی تھنک شی از ڈسکنیکٹڈ اگین, اور یہی تھا ہمارے پاس ٹائم. میم ہما بالکل ایگزیکٹلی آپ کی ریکمنڈیشن ہمارے پاس انٹرنیشنل وومن ڈے پہ بھی یہی تھی, اینڈ میں ابھی بھی بلکہ اس دن بھی بیٹھی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ ایز سون ایز پاسبل, کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اس کو شیپ اپ کریں, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے میٹنگ اوور دس, اینڈ بلکہ سو دیٹ ہم لوگ اس کو پریکٹیکلی بھی جو ہے یور نیریٹو از ویری اسٹرانگ, اینڈ ہم لوگ کو اس کو لے کے جانا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم ناؤ کہ ہمارے پاس سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کے اوپر وٹ ایور ویز ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں, تو وی شوڈ گو اباؤٹ اٹ. تو آئی تھنک تھینک یو ایوری ون آف یو, جویریہ, ماہم, ہما, نفیسہ, قرۃ العین میم, اینڈ میم طلعت جو کہ انفارچونیٹلی ہماری اتنا بول نہیں سکی بیکاز ان کی تھوڑے سے کنیکٹیوٹی کا ایشو رہا, بٹ ان کا جو ان پٹ تھا دیٹ واز ریئلی ویری ویلیوبل فار اس, اینڈ آئی ہوپ کہ ان دس کمنگ ان اینی ادر سیشن جو ہے شی ول جوائن اس in she will talk with us in more elaborative form. Rest یہ ہے کہ thank you آپ سب لوگوں کی recommendation very strong, very fruitful, and I think the young lawyers بھی یہاں دیکھ رہے ہوں گے, they are also very much encouraged, and they also everybody wants to speak up on this topic, and they want to speak out. مگر ہمارے پاس کیونکہ اتنا ہی ٹائم ہے for this session میں, stay tuned for I mean next session next Saturday ہوگا 7 PM پہ same time ہوگا, and with new emerging lawyers, with new panelists. I thank you every one of you in my panel for their time and for their
very informative input. And that's all the time we have for today. Bye for now.